بسم اللہ الرحمن الرحیم لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب ما كان حديثا يفترى ولكن تصديق الذي بين يديه وتفصيل كل شيء وهدى ورحمة لقوم يؤمنون. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. واذكر أخا عاد إذ أنذر قومه بالأحقاف وقد خلت النذر من بين يديه ومن خلفه ألا تعبدوا إلا الله إني أخاف عليكم عذاب يوم عظيم. وكذلك قال الله تعالى وإلى عاد أخاهم هودا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره إن أنتم إلا مفترون. محترم حضرین، حضرت نوح علیہ السلام کے بعد ہمارے سامنے قصص الانبیاء میں ہم ترتیب وار جب دیکھتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم میں متعدد مقامات پر قوم نوح کے فوراً بعد قوم ہود کا ذکر کیا ہے، جس کو قوم عاد بھی کہتے ہیں. میں نے جبھی پہلی آیت پڑھی سورۃ الاحقاف کی 26ویں جز میں اللہ کا ارشاد ہے وَاذْكُرْ أَخَا عَادٍ، اور آپ یاد کیجئے، بیان کیجئے، ذکر کیجئے عاد کے بھائی کا، یعنی حضرت ہود علیہ السلام کا. عاد کا بھائی، یہ عاد قوم عاد ہے. آگے اس کا تھوڑا سا تعارف ہم کریں گے. اِذْ أَنذَرَ قَوْمَهُ، جب انہوں نے اپنی قوم کو ڈرایا. انبیاء کرام علیہ السلام کو اکثر ذکر کرتے ہوئے اخا قوم کا ذکر کیا کہ فلاں کے بھائی. یہ بھائی یا اخوت کس بات کی تھی؟ یہ نسل کی، قبیلے کی. بعض علماء نے اس کو عربی میں اخوت الدین لکھا ہے. اور جو قرآن میں کہا گیا انما المؤمنون اخوہ، مومنین بھائی بھائی ہیں، یہ اخوت دین ہے، دین کی کا بھائی چارہ. اور یہ اخوت دین یعنی نسل، قبیلے اور خاندان کا بھائی چارہ. تو اس قوم کے، اس نسل یا قبیلے کے فرد تھے اور انہی کے بیچ پلے بڑے، تو ان کا حصہ ہونے کے اعتبار سے اللہ نے انبیاء کو ان کا بھائی کہا کہ عاد کے بھائی کو ذکر کرو جب انہوں نے اپنی قوم کو آگاہ کیا، ڈرایا. بالاحقاف، احقاف میں، احقاف یہ قوم عاد کا علاقہ کہلاتا ہے. یہ حقف کی جمع ہے. اس کا معنی ریت کا ٹیلا یا مستطیل نما ٹیلا. بعض لوگوں نے کہا ہے کہ احقاف یا حقف کہتے ہیں پہاڑی کو، غار کو. یہ ان کے علاقے جو تھے پہاڑیوں اور ٹیلوں پر مشتمل تھے، اور قرآن نے ذکر کیا ہے کہ یہ بلند مقامات پر اونچے اونچے محل اور بڑے بڑے خیمے اور شاندار عمارتیں تعمیر کیا کرتے تھے اس زمانے کے اعتبار سے. تو اس اعتبار سے ان کو، اس علاقے کو احقاف کا نام دیا گیا. اللہ نے کہا کہ وَقَدْ خَلَتِ النُّذُرُ مِن بَيْنِ يَدَيْهِ وَمِنْ خَلْفِهِ، ان کے پہلے بھی ڈرانے والے گزرے اور ان کے پیچھے بھی، کہ اللہ تعبدوا الا اللہ، کہ عبادت نہ کرو مگر اللہ کی. انی اخاف اللہ، انی اخاف علیکم عذاب یوم عظیم، میں تم پر بڑے دن کے عذاب سے ڈرتا ہوں. حضرت ہود علیہ السلام کہ کو اہل انصاب نے یہ بیان کیا کہ یہ نوح علیہ السلام کے نسل میں سام، جو نوح علیہ السلام کا ایک بیٹا تھا، ان کی اولاد میں سے تھے. ان کا نسب نامہ بیان کیا جاتا ہے. ایک دو پیڑھی کے بعد، یعنی عاد ابن اوس ابن ارم ابن سام ابن نوح. حضرت نوح علیہ السلام، علامہ فتح القدیر علامہ شوکانی نے ان کا یہ نسب بیان کیا ہے
عاد، ان کے والد کا نام اوس، انہیں قوم عاد کہا گیا. تو عاد کا قبیلہ، اوس کا بیٹا، اور اوس ارم کے بیٹے، اور ارم سام ابن نوح. یہاں ارم بھی دیکھیے سورہ فجر میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ذکر کیا ہے، الم تری کیف فعل ربک بعاد، کیا آپ نے نہیں دیکھا کہ اللہ نے عاد کے ساتھ کیا کیا. عاد یہی قوم عاد، ارم ذات العماد، ستونوں والے ارم کے ساتھ. تو یہ ارم ان کے گویا دادا کا نام ہے، یعنی حضرت ہود کی جو قوم تھی عاد، ایک شخصیت کا نام، اور ان کے ایک دو پیڑھی کے بعد سام کا ذکر ہوتا ہے. چنانچہ یہ لوگ ایسی جگہوں پر قائم تھے. حضرموت یمن کا ایک شہر ہے، کہتے ہیں کہ اس سے قریب کا علاقہ کوئی تھا جہاں ان کی آبادی بستی تھی، اور یہ بڑا زرخیز گویا ان کا علاقہ تھا. اللہ نے نعمتوں سے نوازا تھا جس کا تذکرہ آگے آنے والا ہے. عرب کی نسل سے تھے یہ لوگ. ان کو عرب باعدہ میں سے کہا جاتا ہے. عرب 3 طریقے کے ہیں، ان میں عرب باعدہ، عرب مستعربہ، عرب عاربہ باقیہ، ان کی اپنی تفصیل ہے. تو یہ عرب کے انبیاء میں سے ایک بڑی ضعیف روایت ہے، اس میں 4 نبیوں کو عرب کا بتایا گیا ہے، حضرت ہود، صالح، شعیب اور جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. یعنی یہ عرب میں مبعوث کیے گئے عرب کے علاقوں میں. اور حضرت ہود علیہ السلام کا اور حضرت صالح علیہ السلام کا علاقہ، یہ جو مکہ مدینہ کے لوگ تھے ان سے قریب میں تھا. اس اعتبار سے لوگ ان کو جانتے تھے، ان کا تذکرہ ہوتا تھا، اور ان کے علاقوں سے ان کا آنا جانا اور گزر بھی ہوتا تھا. حضرت ہود علیہ السلام کی یہ قوم جو ہے، یہ نوح علیہ السلام کے بعد پہلی قوم ہے جس کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ اس نے بتوں کی پرستش کی، اور اس درمیان شرک پھر نہیں پایا جاتا تھا. اور ان کے یہاں بھی تقریباً ویسے ہی گمراہیاں اور شرک اور کفر پیدا ہوا جیسا کہ حضرت نوح علیہ السلام کی قوم میں پایا گیا. نوح علیہ السلام اور حضرت ہود کے درمیان یہ 2 قول ہے کہ کچھ پیغمبر اور نذور آئے من بین یدیہ اور من خلفہ، جو قرآن نے کہا. لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے جس طریقے سے حضرت نوح علیہ السلام کے بعد حضرت ہود کا ذکر کیا، تو اہل علم کی اکثریت یہ کہتی ہے کہ اس سے ظاہر یہ ہوتا ہے کہ حضرت نوح کے بعد یہی نبی یا بعثت ان کی ہوئی. باقی اس کے بعد نوح علیہ السلام کی قوم کے تباہ ہونے کے بعد وہ نسلیں توحید پر تھی، ایمان پر تھی، اور پھر خام سام یافس اور ان کی اولادیں بھی ایک زمانے تک گویا دین حق پر قائم تھی. کچھ تھوڑے بڑے انحرافات پیدا ہوئے. پھر قوم ہود کا جب زمانہ آیا تو ان کے یہاں بھی جو شرکیات یا کفر کا معاملہ پیدا ہوا. یہ جسمانی اعتبار سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں بڑا مضبوط بنایا. وہ روایت کا تذکرہ ہوا کہ اللہ نے آدم علیہ السلام کو 60 گز کا بنایا، اور پھر اس کے بعد ان کی نسل یا قوم میں بتدریج جو ہے وہ قد و قامت گھٹتا رہا، یہاں تک کہ آج تک ہم دیکھ رہے ہیں کہ ہم جس طریقے سے محسوس کرتے ہیں دنیا کے مختلف حصوں میں، بعض علاقائی اعتبار سے کچھ طویل القامت اور کچھ ان سے کم درجے کے، جیسے افریقی علاقوں میں ہم لوگوں سے اونچے رہتے ہیں، عربوں میں درمیانی ہے، عربوں میں، ہندوستانیوں میں، اور چائنا جاپان میں اس سے تھوڑا کم. تو یہ قد جو ہے گھٹتے گھٹتے یہاں تک پہنچا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے قوم عاد کو جو جسہ اور بہت قوت والا بنایا تھا، اس کے تعلق سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد میں گویا کئی جگہ تذکرہ ہے. مثال کے طور پہ سورہ اعراف اللہ کا کہنا ہے وَاذْكُرُوا إِذْ جَعَلَكُمْ خُلَفَاءَ مِن بَعْدِ قَوْمِ نُوح، یاد کرو جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہیں نوح کی قوم کے بعد خلفاء جانشین بنایا. یہی گویا قرآن کا یہ بیان، اسی سے کافی لوگ استدلال کرتے کہ دیکھیے کہ انداز ایسا ہے کہ قوم نوح کے بعد ان کو جانشین بنایا. مطلب اب جو نسل در نسل آ رہی ہے تو گویا یہی وارث ہو رہے ہیں، اور ان میں ان کا تذکرہ پہلے ہو رہا ہے. تو محسوس یہ ہوتا ہے کہ اس درمیان دوسرے پیغمبر نہ آئے ہوں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ بہتر جانتا ہے. جن کا تذکرہ ہے وہ حضرت ہود علیہ السلام ہے. اللہ نے کہا وَزَادَكُمْ فِي الْخَلْقِ بَسْطَةً، اور ڈیل ڈول میں، قد و قامت میں، جسم میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے تم کو بہت ہی کشادگی، پھیلاؤ عطا کیا. یعنی یہ بہت ہی جسیم ہوتے تھے. کئی جگہ ان کے بارے میں اللہ نے کہا، اور یہ بھی اس بات کا فخر کرتے تھے کہ ہم سے زیادہ قوت و طاقت میں کون ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ ان کے بارے میں یہ جو جملہ کہا،
ایک جگہ سورہ فجر میں کہا ان کا تذکرہ کرتے ہوئے التی لم یخلق مثلھا فی البلاد، ہاں یہ ارم ذات العماد والی جو قوم تھی ستونوں والی، بڑے بڑے ستون کے خیمے تعمیر کرتے تھے، اس میں رہتے تھے، تو کہتے ہیں کہ ان کے جیسی دوسری قوم کو یا لوگوں کو شہروں میں پیدا نہیں کیا گیا. ہاں سورہ فصلت میں اللہ نے کہا فَأَمَّا عَادٌ فَاسْتَكْبَرُوا فِي الْأَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ وَقَالُوا مَنْ أَشَدُّ مِنَّا قُوَّةً، رہے عاد تو زمین میں ناحق انہوں نے استکبار کیا، تکبر کیا، اکڑ گئے. اللہ وہ کہتے اور کہا، ان کا یہ دعویٰ اور کہنا تھا کہ ہم سے زیادہ طاقت اور قوت میں بڑھ کر کون ہے. تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو طاقت اور قوت بھی زبردست بخشی تھی. اسی طریقے سے قرآن کے بیان سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ ان لوگوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بڑی قوت اور صلاحیت دی تھی. سورہ ہود میں، سورہ شعراء میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اللہ کے نبی پیغمبر نے ان سے خطاب کر کے جو دعوت دی تو اس میں کہا اتبنون بکل ریع آیۃ تعبثون وتتخذون مصانع لعلکم تخلدون، کہ کیا تم ایک ٹیلے پر بطور کھیل تماشا، بطور یادگار نشانی کے عمارت بناتے ہو اور بڑی صنعت والے مضبوط محل تعمیر کرتے ہو. یہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان سے خطاب کر رہا ہے اور یہ کہہ رہا ہے کہ ہر اونچے مقام پر، اونچی جگہوں پر، ریعین کا لفظ ہے اونچائی، مرتفع، مقام مرتفع جو بلندی پر ہو، تو ایسے مقامات پر تم عمارتیں بنا رہے ہو یادگار کے طور پر، نشانی کے طور پر. نشانی اہل علم نے کہا یعنی یہ دکھاوا، نشانی فخر و مباحت کے لیے کہ ہم بڑے طاقتور ہیں، ہم بڑی قوت والے ہیں، ہم شان والے ہیں، ہمارے اندر یہ ہے. اور اپنی خوبصورتی، جیسے آج بڑے بڑے شہر بنتے ہیں تو کتنی خوبصورت عمارتیں بنتے ہیں، یہ پرانی چیز چلی آ رہی ہے. تاریخ کے اس زمانے کے دور کے جو پتھر کے اور مختلف چیزوں کے قلعے، عمارتیں ہیں، ٹھکانے ہیں، آج بھی ان کے بہت سارے بقایا موجود ہیں. قوم عاد اور قوم صالح کے نشانات آج بھی مدینہ سے شام کی طرف جاتے ہوئے یہ علاقہ راستوں میں پڑتا ہے، اور یہ جو یمن کا علاقہ ہے، ہاں اس جگہوں سے، ان جگہوں سے عبرت کے سامان آج بھی ہمیں نظر آتے ہیں. اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے عربوں کو کئی جگہ خطاب کیا کہ یہ جو عذاب یافتہ، عذاب دیے گئی قوم ہے، ان کے بقایا کو، کھنڈرات کو تم دیکھتے ہو اور ان کی خبریں بھی تم تک پہنچی ہیں. قرآن نے ٹھیک ٹھیک اسے بیان بھی کیا. تو ان کو خطاب کر کے اللہ نے یہ جو فرمایا کہ کیا تم ہر اونچے مقام پر، ٹیلے پر، بلندیوں پر مضبوط عمارتیں بناتے ہو، کھیل تماشے کے لیے عمارت اور نشان بناتے ہو، اور بڑی بڑی صنعت والے مضبوط محل تعمیر کرتے ہو، گویا کہ تم ہمیشہ یہی رہو گے. تخلدون یعنی اتنے مضبوط عمارت، اس پر اللہ سرزنش کر رہا ہے. انسان کی زندگی مختصر اور محدود ہے، اور وہ ایسی عمارتیں، ایسے محل، گھر تعمیر کرتا ہے جس سے لگتا ہے کہ وہ صدیوں اسی دنیا میں جینے والا ہے. تو وہ گزر جاتا ہے، اس کی عمر فنا ہو جاتی ہے اور اس کا مکان گھر رہ جاتا ہے. آج بھی ان کے زمانے کے بنائے ہوئے مکانات، محلات، قلعے بہت سارے ایسے ہیں جو محفوظ ہیں. آج بھی اگر انہیں سنوارا جائے تو رہا جا سکتا ہے. اسی طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہی آیتوں میں آگے فرمایا ان کی قوت، طاقت بتانے کا اور ان کا مزاج. وَإِذَا بَطَشْتُمْ جَبَّارِينَ، اور جب تم کسی کو پکڑتے ہو، کسی پر ہاتھ ڈالتے ہو تو سختی کے ساتھ، ظلم اور زیادتی کرتے ہوئے تم پکڑتے ہو. فَاتَّقُوا اللَّهَ وَأَطِيعُونِ، تو دیکھو اللہ سے ڈرتے رہو اور میری اطاعت کرو. وَاتَّقُوا الَّذِي أَمَدَّكُم بِمَا تَعْمَلُونَ، اور اس اللہ سے ڈرو جس نے تمہاری مدد کی، تم کو ترقی دی، قوت دی اس چیز کے ذریعے سے جو تم جانتے ہو. اللہ نے تم کو صلاحیتیں دی، صحت عطا فرمایا. أَمَدَّكُم بِأَنْعَامٍ وَبَنِينَ، تمہاری مدد کی چوپایوں سے، جانوروں سے اور اولاد سے. بعض لوگوں نے ترجمہ کیا انعام کا، انعام کی جگہ مال. وہ اس زمانے کا مال، مویشی بھی ایک مال ہی کی شکل کی تھی، تو تم کو مال سے اور اولاد سے تمہاری مدد کی. وَجَنَّاتٍ وَعُيُونٍ، باغات اور چشموں کے ذریعے سے تمہاری مدد کی. انی اخاف علیکم عذاب یوم عظیم، میں تم پر عظیم دن کے عذاب سے ڈرتا ہوں. قالوا، تو ان کا جواب کیا تھا؟ سواء علینا اوعظت ام لم تکن من الواعظین، ہم پر برابر ہے آپ ہم کو واعظ و نصیحت کریں یا واعظ و نصیحت کرنے والوں میں سے نہ ہو. یعنی سمجھائیں یا نہ سمجھائیں، ہم کو کوئی فرق نہیں پڑتا
ہمارے لیے برابر ہے. ان ھذا الا خلق الاولین، ہم جو کر رہے ہیں نا یہ تو پرانے لوگوں کی عادت ہے، روایت ہے، تو ہم اسے کیسے چھوڑ دیں؟ کئی جگہ پر ان کا جواب یہ بھی نقل کیا کہ یہ باپ دادا کا طریقہ ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان واقعات کو، قوم عاد کے واقعات کو کافی مقامات پر قرآن میں ذکر کیا. اب نام یا تذکرے کے اعتبار سے اہل علم نے کہا کہ حضرت ہود علیہ السلام کا نام لے کر اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن میں 7 مقامات پر ذکر کیا، اور قوم عاد کا تذکرہ، اس کو عاد اولا بھی کہتے ہیں، عاد اولا. اور حضرت صالح علیہ السلام کی قوم کا تذکرہ اس کے بعد ہم کریں گے، پڑھیں گے، تو ان کو عاد ثانیہ بھی کہا جاتا ہے. تو یہ عاد اولا جو تھے کہہ رہے ہیں کہ یہ بڑے مضبوط اور جسے میں تھے. اللہ نے ان کو جو ہے بڑی قوت، طاقت اور یہ سب کچھ عطا کی تھی. بہرحال اللہ نے جب ان کو نصیحت اور واضح نصیحت، میں کہہ رہا تھا کہ ان کا تذکرہ 7 مقام پر 27 مقامات پر کیا گیا. تو یہ تذکرہ جو اتنے بار تکرار کے ساتھ ان کے واقعے کو کہیں چند جملوں میں، کہیں تھوڑے تفصیل کے ساتھ، اس سے پتہ چلتا ہے کہ یہ بہت ہی عبرتناک واقعہ ہے، اور ہمارے اور آپ کے لیے اس میں دروس و عبر ہے. قرآن کا ایک مرتبہ کسی چیز کو بیان کرنا اس کی اہمیت بتانے کے لیے کافی ہے. اتنی مرتبہ بار بار دہرا کر الگ الگ پیرایوں میں بیان کیا گیا ہے، تو اس کو دکھانے کے لیے کہ ان کی گمراہیاں کیسی تھی، ان کا مزاج کیسا تھا، اور نبی کا کردار کیا تھا. چنانچہ اس دن میں وہ کہہ رہے ہیں کہ تم سمجھاؤ یا نہ سمجھاؤ، ہمیں کوئی فرق نہیں پڑتا. یہ ہر دھرمی دیکھیے. اور ظاہر سی بات ہے حضرت ہود علیہ السلام کو ان کے درمیان مبعوث کیا گیا. یہ بھی اپنی قوم کی ایسی شخصیت تھے جن کے بارے میں، جیسا کہ میں نے اس سے پہلے بار بار بنیادی طور سے بتایا کہ ہر نبی ہر اعتبار سے قوم کا سب سے بہتر، سب سے مکمل شخص ہوتا. جسمانی اعتبار سے، قوت کے اعتبار سے، عقل و شعور کے اعتبار سے، اخلاق و کردار کے اعتبار سے ایسا کوئی معاملہ ان کے اندر نہیں ہوتا کہ قوم کو شکوک و شبہات و اعتراض کرنے کا، انکار کرنے کا موقع اس بنیاد پر ملے کہ ارے اس میں تو یہ کمی ہے. تو کسی اعتبار سے نبی میں کمی نہیں ہوتی. بہرحال اس کے باوجود انہوں نے کیا کہا کہ کیا آپ ہم کو سمجھائیں یا نہ سمجھائیں، واضح و نصیحت کریں یا نہ کرنے والے ہوں، ہمارے اوپر کوئی فرق نہیں پڑتا، برابر ہے. آگے کہا ان ھذا الا خلق الاولین، یہ تو پچھلے لوگوں کی عادت ہے. وما نحن بمعذبین، دیکھیے یہ ایک اعتماد ہوتا ہے گمراہوں کا، گنہگاروں کا. کہہ رہے ہیں کہ اور ہم کو عذاب نہیں دیا جائے گا. یہ پہلے لوگوں کا طور طریقہ چلا آ رہا ہے جو ہم کا مان رہے ہیں، باپ دادا کا طریقہ ہے، اور ہم عذاب دیے نہیں جائیں گے. مطلب کیا ہے؟ گویا یہ اعتماد ہے کہ جو ہم کر رہے ہیں کوئی غلط نہیں ہے. ایک دوسرا عام طور سے ایک مزاج، انسان کی نفسیات اور مزاج یہ ہوتا ہے کہ میں اتنا سب کچھ کر رہا ہوں اور مجھے ایسی نعمتیں مل رہی ہے، میں زندگی کے راستے میں کاموں میں کامیابی سے ہمکنار ہو رہا ہوں، کما رہا ہوں، گناہ کرتا ہوں پھر بھی ترقی کر رہا ہوں، لوگ عزت دے رہے ہیں. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جس نے پیدا کیا ہے یا اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں جو ہے پسند کرتا ہے. اگر وہ ناراض ہوتا، اگر ہم عذاب کے لائق ہوتے تو ترقی کیسے کرتے، آگے کیسے بڑھتے؟ گناہ کرنے کے بعد اس طریقے سے ہم کو اللہ تعالیٰ بچا کیسے لیتا؟ ہوتا ہے نا، ایک آدمی کچھ گناہ کرتا ہے، پکڑا نہیں گیا تو سمجھتا ہے میں بہت چالاک ہوں. یہ سب کے ساتھ ہوتا ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کی مشیت اور قانون کو وہ جانتا نہیں ہے. وہی بتاتے ہیں انبیاء، شریعت ہم کو بتا رہی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ امتحان لے رہا ہے تو کسی کو بھی پہلی سزا، پہلی غلطی کرنے پر فوراً پکڑ نہیں کرتا. قرآن نے کئی مقامات پہ کہا کہ اگر اللہ لوگوں کے ظلم پر، لوگوں کی غلطی پر فوراً مواخذہ کرنے لگے تو زمین پر کوئی چلنے پھرنے والا نظر نہیں آئے گا، کوئی دابہ، کوئی جانور چلنے پھرنے والا کوئی بھی نظر نہیں آئے گا. ایک غلطی کی، ختم ہو گیا. یہ تو اللہ تعالیٰ کو رحم و کرم ہے، اس کی سنت، مشیت اور دستور ہے کہ انسان کو کے اندر یا دو لوگوں کے اندر جب یہ مادہ ہے کہ اچھائی برائی دونوں کر سکتے ہیں اور اللہ ان کا امتحان لے رہا ہے تو اللہ تعالیٰ ایک مدت تک ہر کسی کو چھوٹ دیتا ہے. بڑے سے بڑے ظالم ہو، فرعون ہو، نمرود ہو، سب کو اللہ تبارک و تعالیٰ موقع دیتا ہے کہ وہ توبہ کر لے، سدھر جائے، اصلاح کر لے. تو لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ جو ڈھیل مل رہی ہے یہ میری پسندیدگی ہے، اللہ کی طرف سے میرے حق میں محبت ہے، لہذا مجھے عذاب نہیں دیا جائے گا. یہ نفسیات بھی دھیان میں رہے کہ جو لوگ گمراہ ہوتے ہیں، بھٹکے ہوتے ہیں اور حق کے مخالف ہوتے ہیں، انہیں ایسی غلط فہمیاں ہو جاتی اور رہتی ہے. یہ شیطان بھی ان کے دل میں ڈالتا ہے کہ نہیں تم کو تو اللہ تعالیٰ دے رہا ہے. اب جیسے ٹھیک ہے، ابھی جیسے آج ہمارے یہاں
اہل حق کے مقابلے میں آپ دیکھیں گے کہ پوری انسانی تاریخ میں اور آج بھی اہل حق دنیاوی اور مادی اعتبار سے کمزور نظر آتے ہیں. کفر اور شرک کے کرنے والے یا ان کے سردار اور لوگ قومیں طاقتور نظر آتی ہیں. مادی اعتبار سے، ٹیکنالوجی کے اعتبار سے آج ہم دیکھ رہے ہیں زمانہ گزرا مسلمان سب سے آگے رہا. تو یہ اللہ کی مشیت ہوتی ہے کہ ان کو کچھ اعتبار سے قوت دیتا ہے. اب وہ انہی بنیادوں پر اپنے آپ کو تسلی دیتے ہیں کہ ارے مسلمانوں میں تو دیکھیے گندگی ہوتی ہے. ایسا ہے نہیں. کہیں ہے بھی تو اس کے اسباب صرف مسلمان نہیں ہے جہالت ہے، دوری ہے دین سے، تو ان علاقوں میں ہے کامن سینس کی کمی. بار بار اعلان کرنا پڑتا ہے راستے سے ہٹاؤ، لیکن اسلام کی تعلیم کیا ہے؟ راستے میں کچھ مت رکھو. تو ہمارا عمل یہ ہے، تو دیکھنے والا کہتے ہیں دیکھو مسلمان ایسے ہیں، لیکن ہماری تعلیم کیا کہتی ہے وہ ہم یہاں تقریروں میں بیان کرتے ہیں. تو ہر میدان میں زندگی کے یہی حال ہے. کچھ کمزوریاں ہیں اور کچھ باہر کے اسباب بھی ہیں. مسلم علاقوں میں حکومتیں، کارپوریشن صفائی نہیں کرتی. ویسے اب جہاں اسباب ہے، جہاں مسلمانوں کی حکومت ہے، وہاں کم صفائی ہے. کیا دیکھیے وہاں صفائی کم ہے. یا جن لوگوں کے پاس وسائل ہے ہندوستان میں بھی، اور ان کے پاس اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمتیں ہیں، جیسے مالدار لوگ ہیں، ڈاکٹر ہے، انجینئر ہے، فلاں فلاں، تو مسلمان ڈاکٹر کا مقابلہ غیر مسلم ڈاکٹر سے کیجیے جن کے پاس برابر کی حیثیت ہے. تو آپ کو ہر اعتبار سے مسلمان ان حالات میں بھی زیادہ صاف صفائی والا ملے گا. ان کے یہاں بڑے بڑے لوگ، شکایتیں تھیں، ابھی مسلمانوں سے بہت کچھ سیکھا ہے اور سیکھ رہے ہیں. ایک مسلم ڈاکٹر نے بتایا کہ غیر مسلم نہ کے بتایا ہمارے گھر میں جو بیوی سے کری جو بڑی بدبو آتی ہے، ہم نے اچھے اچھے خوشبو والے اور مہنگے مہنگے جو پرفیوم اور یہ استعمال کیا، لیکن پھر بھی فرق نہیں پڑتا. ڈاکٹر صاحب نے بتایا ہمیں، مالیگاؤں کے ہمارے ڈاکٹر فائز صاحب، تو کیا مسکرانے نے کہا کہ کوئی اتنے خوشبودار چیزوں کو وہاں استعمال کرنے کی ضرورت نہیں ہے. آپ گھر میں یہ بولیے کہ پیشاب پخانے کے لیے پانی کا استعمال کریں صفائی، بغیر اس کے صفائی کے نہ رہیں، یہ منہ چلی جائے گی. تو ٹھیک ہے، ہفتے بھر بعد انہوں نے فون کیا، کہا کہ واقعی آپ نے جو بتایا تھا اس کا فائدہ ہوا، ویسی بو نہیں ہے، بدبو نہیں ہے. تو انہوں نے کہا کہ یہ ہمارے اسلام کی بنیادی اور تعلیمات میں سے ہے. طہارت اور پاکی صفائی بولتے ہیں اسے، کہ پانی کا استعمال کیا جائے، پانی نہ ہو تو مٹی کا استعمال کیا جائے، ڈھیلے وغیرہ، اس سے صفائی ہوتی ہے اور یہ بدبو چلی جاتی ہے. یہ کتنی معمولی سی چیز ہم سمجھتے ہیں، لیکن یہ کتنی اہم ہے. اور بڑے بڑے پڑھے لکھے غیر مسلم نہیں جانتے یا نہیں عمل کرتے، یا ان کے یہاں یہ سلیقہ نہیں ہے. دوسرے لفظوں میں ہم کر لیں کہ مسلمانوں کو کہتے ہیں صفائی نہیں، ان کو پیشاب پخانے کا سلیقہ معلوم ہے. اور یہ کوئی بڑی بات نہیں ہے. آج اس سے لوگ ناراض ہوتے ہیں. ہندوستان میں یا دنیا میں تہذیب و تمدن کا جو آج نظارہ دکھائی دیتا ہے، ترقی دکھائی دیتی ہے، لوگ داد اپنے آپ کو بتاتے ہیں کہ اتنی اونچائی پر چلے گئے، اس کی بنیاد اور نیو مسلمانوں نے رکھی ہے. اندلس میں جب مسلمانوں کی حکومت عروج پر تھی، یورپ کے سائنسداں اور مورخ بھی کہتے ہیں کہ 800 سال تک دنیا میں جو بھی ایجاد ہوا مسلمانوں نے کیا. لیکن مسلمانوں کا آہستہ آہستہ کچھ ذاتی کوتاہیوں کی وجہ سے، کچھ باہر کی سازشوں کی وجہ سے، علم سے، کتابوں سے رشتہ کاٹا گیا، دور کیا گیا. جہالتوں میں، معاشی تنگیوں میں اور آپس کے جھگڑوں میں اس طرح مشغول کر دیا گیا کہ ہم ترقی کے راستوں سے پچھڑتے چلے گئے، پچھاڑا گیا. بہرحال یہ ایک تاریخی حقیقت ہے. میں اس ضمن میں تذکرہ کر رہا ہوں کہ قوم عاد نے اپنی حاصل شدہ نعمتوں پر جو گھمنڈ کیا یا اس سے جو غلط فہمی کا شکار ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کا ذکر کیا کہ اللہ کہہ رہے ہیں کہ یہ جو ہم برائیاں یا مذہب یا شرک کر رہے ہیں، جس سے اے ہود تم ہم کو منع کر رہے ہو، دراصل یہ تو باپ دادا کا، پرانے لوگوں کا طریقہ چلا آ رہا ہے. چنانچہ کہتے ہیں وما نحن بمعذبین فکذبوہ، ہم کو عذاب نہیں دیا جائے گا، چنانچہ انہوں نے ان کو جھٹلایا، فاہلکناہم، لہذا ہم نے ان کو ہلاک کر دیا. ان فی ذلک لآیہ وما کان اکثرہم مؤمنین، یقیناً اس میں نشانی ہے لیکن اکثر لوگ ایمان نہیں لاتے. جب حضرت ہود علیہ السلام نے ان کو دعوت دینا شروع کیا
اور ان کا بھی موقف تقریباً وہی تھا جو قوم نوح کا تھا. ان کو بھی گویا ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ شیطان نے کیسے بہکایا ہوگا. اور یہ بات بھی تاریخ سے قرآن سے ثابت ہوتی ہے کہ حضرت نوح علیہ السلام کے بعد شرک والا جرم قوم عاد میں ہی آیا اور ان میں حضرت ہود علیہ السلام کو بھیجا گیا. اب انہوں نے جیسے ہی دعوت شروع کی تو ایک تمام انبیاء کے ساتھ ان کی قوموں کا جو رویہ رہا کہ مخالفت کرنا، الزامات لگانا. چنانچہ انہوں نے بھی اپنے نبی کو مختلف الزامات اور اتہامات سے متہم کیا. اس کا نمبر وار ہم بہت ہی مختصراً ذکر کرتے ہیں. انہوں نے کہا کہ آپ کے اندر صفاحت ہے. صفاحت یعنی نادانی، جہالت، بے وقوفی. کہا انا لنراک فی صفاحت، سورہ اعراف آیت نمبر 66، کہ اے ہود ہم آپ کو صفاحت، کمقلی میں دیکھتے ہیں. اب کمقلی ترجمہ آپ محمد جوناگڑھی رحمہ اللہ کے اس میں ملے گا. تو صفاحت، سفیہ، بے وقوف، نادان. ایک نبی کو جیسا کہ میں نے کہا، اور وہ بھی جانتے تھے اللہ تبارک و تعالیٰ ہر اعتبار سے مکمل بناتا ہے، انتہائی ذہین، مکمل. لیکن جب یہ ہمارے ساتھ درمیان بھی ہوتا ہے، دیکھیے ایک نفسیات ہے کہ آپ کو اگر کوئی نصیحت کرتا ہے جو آپ کے مزاج کے خلاف ہے، میں ایک کام کر رہا ہوں غلط ہے کسی کی نظر میں، اور وہ مجھے سمجھانے آتا ہے، مجھے اس کی بات نہیں ماننی ہے، جس پر میں ہوں وہی کرنا ہے دنیاوی امور میں بھی. تو آدمی کا مزاج دیکھیے کہ جس کی بات نہیں ماننی ہو، کتنا بھی اچھا، کتنا بھی پڑھا لکھا، کتنی بھی اچھی بات کرنے والا ہو، کہتا ہے ارے اس کو کیا سمجھتا ہے، بے وقوف ہے. اور دینی امور میں ہم زیادہ تر یہ پاتے ہیں. کچھ لوگ اپنے آپ کو بڑا دانشور سمجھتے ہیں، تو دوسروں کے اس کو کیا سمجھتا ہے، ان کے پاس دلائل کا جواب نہیں ہوتا، دلیل نہیں ہوتی. بعض جماعتوں کا میرے دماغ میں آ رہا ہے، میں نام نہیں لے رہا ہوں. یہ مزاج ہی ہے کہ اپنے علاوہ سب کو یوں ظاہر کرتے ہیں کہ یہ بہت علمی اعتبار سے، شعور کے اعتبار سے، شعوری قرآن کی فہم میں بہت اونچے ہیں، دوسرے کمتر ہیں. حالانکہ یہ بے وقوف ہیں. جس کو بڑا مانتے ہیں ان کا عقل و شعور، اس کی فہم، اس کی سمجھ اور اس کی تفسیر سے آگے بڑھتا ہی نہیں. جو ان کی عقل میں نہیں آیا ان کی عقل میں بھی نہیں آتا. تمہاری عقل ہوئی کہاں. خیر تھوڑا بہت جاؤں گا. تو یہ ایک نفسیات ہے، اور ان واقعات میں اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں یہ چیزیں ٹچ کر کے بتاتا ہے کہ دیکھو گمراہ لوگوں کا کیا مزاج ہے، اچھے لوگوں کی کیا مزاج اور طبیعت ہوتی ہے. تو عام طور سے جو ہٹ دھرم ہے، غلط پر ہے اور صحیح کی ماننا نہیں چاہتے، تو عموماً جو ان کے مقابلے میں آتا ہے ان کے تعلق سے اپنے آپ کو تسلی دیتے ہیں، اپنے ارد گرد والوں کو سمجھاتے ہیں کہ یہ آدمی بے وقوف ہے. یہی حضرت ہود علیہ السلام کی قوم نے اپنے پیغمبر کو بھی کہا اِنَّا لَنَرَاكَ فِي صَفَاحَةٍ. اسی طرح انہوں نے جھوٹ تک کہہ دیا کہ آپ جھوٹے ہیں، جھوٹ کا الزام لگایا، جبکہ کوئی نبی جھوٹ نہیں بولتا تھا. چنانچہ انہوں نے کہا وَإِنَّا لَنَظُنُّكَ مِنَ الْكَاذِبِينَ. یہ سورہ اعراف کی وہی آیت نمبر. اور ہم آپ کو ڈبل تاکید کے ساتھ کہا کہ ہم آپ کو یقیناً جھوٹوں میں گمان کرتے ہیں، ہم سمجھتے ہیں کہ آپ پکا جھوٹوں میں سے ہیں. اسی طرح انہوں نے یہ بھی کہا کہ ان ہوا الا رجل افترى علی اللہ کذبا. یہ ایک ایسا آدمی ہے جس نے اللہ پر جھوٹ باندھ لیا. اسی طریقے سے ان کو پاگل پن اور جنون کا الزام لگایا اور کہا ان نقول الا اعتراک بعض آلہتنا بسوء. اعتراک بسوء، ہم تو بس یہ سمجھ رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ ہمارے کچھ معبودوں نے آپ کو کوئی برائی پہنچائی ہے. یہ سیدھا سیدھا ترجمہ ہے محمد جوناگڑھی صاحب کے ترجمے میں ہے کہ ہم تو یہی کہتے ہیں کہ ہمارے کسی معبود کے بڑے جھپٹے میں تم آ گئے ہو، یعنی ہمارے کسی معبود نے تم کو نقصان پہنچایا ہے، تو اس کے جواب میں تم یہ مخالفت کر رہے ہو. یہ دعوت کا نعوذ باللہ ان کے الفاظ میں، ان کی تعبیر میں یہ دکھاوا یا ڈھونگ کر رہے ہو. تو کسی نے، ہمارے معبودوں میں سے کسی نے جو ہے آپ کو نقصان پہنچایا. دیکھ رہے ہیں آپ، اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں کئی مقامات پر کہا کہ یہ جو گمراہ قومیں ہیں، نبیوں کی مخالف ہیں، ان کا مزاج یا ان کا رد عمل انبیاء کرام سے آپ غور کریں گے تو کافی کچھ ملتا جلتا ہے. سورہ زاریات میں اسی لیے نے کہا اللہ تبارک و تعالیٰ نے اتواصوا بہ، کیا اس چیز کی ان قوموں نے ایک دوسرے کو وصیت کی تھی کہ ایسا کرنا جب تمہارے پاس نبی آئے یا حق کی دعوت پیش کرے تو ایسا کرنا. کذالک ما اتی الذین من قبلہم من رسول الا قالوا ساحر او مجنون. یہ سورہ زاریات کی آیت ہے کہ ایسا ہی معاملہ ہوا کہ ان سے پہلے، آپ سے پہلے، ان سے پہلے
جو بھی پیغمبر آیا تو اس کو انہوں نے یا تو جادوگر یا مجنون کہا کہ یہ جادوگر ہے یا دیوانہ ہے. ہاں اسی طرح قوم نوح کی قوم ہود بھی یہی کہہ رہی ہے اپنے نبی کے ساتھ. ہاں تو نتیجے میں حضرت ہود علیہ السلام کہہ رہے ہیں اس کو جب ان لوگوں نے اس طرح کا دعویٰ کیا تو پلٹ کے حضرت ہود نے کیا کہا. دیگر انبیاء کے یہاں واقعات ہیں, میں اس کو چھوڑ رہا ہوں, ہم ان کو پڑھیں گے کہ مزاج بتایا کہ حضرت ابراہیم کی قوم نے کیا کہا, حضرت دوسرے نبیوں کے کافی ملتے جلتے جوابات ہیں, تھوڑے سے سیاق و سباق کا فرق ہوگا لیکن نفسیات اور بات ایک ہی نظر آئے گی. تو حضرت ہود علیہ السلام کا جواب سنیے ایک نبی کا. وہ کہتے ہیں وَكَيْفَ إِنِّي أُشْهِدُ اللَّهَ وَأَشْهَدُ أَنِّي بَرِيءٌ مِّمَّا تُشْرِكُونَ, میں اللہ کو گواہ بناتا ہوں. حضرت ہود کا جملہ جواب جب قوم نے دھمکی دی, ہاں, اور یہ کہا کہ تم اس لیے یہ دعوت دے رہے ہو, ہمارے معبودوں کی معبودیت کا رد کر رہے ہو کہ ایسا لگتا ہے کہ ہمارے کسی معبود نے آپ کو کوئی نقصان پہنچایا ہے, کوئی جھپٹا مارا ہے آپ کو. تو کہہ رہے ہیں ایسا ہے, تم ایسا سمجھتے ہو. تو سنو, میں اللہ کو گواہ بناتا ہوں, وَأَشْهَدُ, اور تم بھی گواہ رہو. کتنی صاف بات, کلیئر بات, ہاں, الجھن والی نہیں, خاموشی نہیں, چپ چاپ گھر میں نہیں, سامنے علی الاعلان. میں اکثر بار بار کہہ رہا ہوں, انبیاء کرام اللہ پر توکل کرنے کی سب سے اعلیٰ مثال ہوتے تھے. اکیلے ہیں, کوئی اسباب طاقت پیچھے نہیں ہے, پوری قوم سے بھیڑے ہیں, پوری قوت سے دلائل پیش کر رہے ہیں, دب کے نہیں. ہمارے ٹی وی چینل پہ آج کوئی مسلمان آتا ہے پڑھا لکھا, 4 لوگ سوال کرتے ہیں, اعتراض کرتے ہیں تو ہم دب جاتے ہیں, نہیں ایسا نہیں ہے اور ویسا نہیں. کئی مبلغین کو دیکھا میں, ہاں, ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب بولتے تھے مناظرہ بہت کرتے ہیں, لیکن کئی مقامات پر امریکہ میں ان سے بڑی مجلس میں جب پوچھا گیا کہ بھائی آپ کے یہاں دین کی آزادی نہیں ہے, مرتد کی سزا قتل, کہا نہیں ایسا ہے ہی نہیں. مجھے ایک آدمی نے بتایا تو حیرت, کہا نہیں ایسا نہیں ہو سکتا. کہا ہے, انہوں نے بتایا کہ انگریزی میں تھا. ایسی کئی چیزیں, تو یا تو علم نہ ہو یا پھر ماحول ایسا ہے کہ ہم جواب دے کے پھنس جائیں گے. تو علم کم ہے, یہ نہیں بولتے کہ بھائی مجھے علم نہیں ہے, اس کے اسکالر سے پوچھ کے یا میں جان کے تحقیق کر کے جواب دوں گا, یہ ہونا چاہیے. بھائی مجھے علم نہیں ہے, ہر چیز کا جواب ہر وقت وہ دے سکتے ہیں. آج بہت سے لوگ بعض حدیثوں پہ اعتراض کرتے ہیں, یہ منکرین حدیث, ارے اس حدیث پر غیر مسلم اعتراض کرے گا تو کیا جواب دے گا. آپ کا کام ہے ایمان لانا, آپ لے آؤ. غیر مسلم جب ایسا دنیا میں پوری انسانی تاریخ میں, اسلامی تاریخ میں کبھی نہیں ہوا کہ قرآن حدیث کی کسی ثابت شدہ بات پر کوئی کسی غیر مسلم نے دنیا کے کسی کونے میں اعتراض کیا ہو اور اللہ نے کسی کو کھڑا کرے گا اس کا جواب نہ کیا ہو. ہاں, کوئی سوال, کوئی اعتراض تشنا نہیں رہتا. آپ کو نہیں معلوم ہے تو پوری دنیا کو نہیں معلوم ہے, ایسا نہیں سمجھنا چاہیے. آپ جواب نہیں دے پا رہے ہیں تو کوئی جواب ہی نہیں ہے, ایسا نہیں سمجھنا چاہیے. آدمی میری سمجھ میں نہیں آتا تو انکار کر دیا, تو آپ کی سمجھ ہی پوری عقل ہے, پوری کائنات ہے. تو آپ کی سمجھ میں آتا ہے جو آج سائنٹسٹ کر رہے ہیں, آپ کی سمجھ میں آتا ہے جو الجبرا اور میتھس والے جو اصول قاعدے بتاتے ہیں, تو جو آپ کی سمجھ میں نہیں آتا بول دیتے ہیں آپ کے مانتا ہی نہیں, میں نہیں سمجھ رہا ہوں. ہاں, الجبرا اور میتھس کا ماہر ٹیچر بھی سمجھائے گا تو بہت سے لوگ نہیں سمجھتے, تو بول دے کہ ہم کو نہیں سمجھ رہے اس لیے نہیں مانتے. دنیا کے علوم میں جو آپ سمجھتے نہیں ہیں, نہیں مانتے, تو غیبیات کے سلسلے میں جو سچے ہیں اور وہ سمجھا رہے ہیں, خبر دے رہے ہیں, تو آپ کو مان لینا چاہیے. اور یہی ایمان ہے, یہی امتحان ہے. آپ اگر دیکھ کے مانتے ہو تو اس کو ایمان نہیں بولتے. ایک آدمی آئنسٹائن نیوٹن کے کسی تجربے کو مانتا ہے کہ اس نے ثابت کر دیا کہ پہلے یہ تھیوری تھی, پھر اس کے بعد یہ ایسا ہوا, پھر اس کے بعد تجربات کر کے اس کو لا بنا دیا سائنس کی زبان میں. تو جب لا کوئی چیز بن گئی اور آپ اس کو مان رہے ہیں تو اس کو ایمان بولیں گے کیا؟ میرا سوال ہے. سائنسی تجربہ گاہ میں ایک سائنٹسٹ کچھ پیش کرتا ہے, ہم امریکہ, یورپ یا کہیں بھی کسی بھی مذہب کا کوئی سائنٹسٹ ہو, ایک تجربہ پیش کرتا ہے, جو تجربہ پیش کر کے لا کی شکل میں اس کو ثابت کرتا ہے, تو پوری دنیا مانتی ہے. تو بولتے ہیں کہ اس سائنس پہ ایمان لے آئے, بولتا ہے کوئی؟ یہ جو مادوں کو ثابت کر کے, محنت مشقت کر کے, تجربہ کر کے بتایا جاتا ہے, تو یہ ایمان والی بات خبر نہیں ہے غیب کی. ایمان یہ ہوتا ہے کہ ہم کسی کو مان رہے ہیں کہ یہ نبی ہیں, سچے ہیں, یہ اللہ کی کتاب ہے, سچی ہے. اب اس نے ہم کو, جس کو ہم نے سچا مان لیا, اس نے ہم کو وہ خبریں دی جو ہم نہیں جانتے, ہمارے پاس اس کے جاننے کا کوئی ذریعہ نہیں. لیکن جو خبر دینے والا ہے اس کو ہم نے سچا کہا ہے, تو اس کو ہم مانتے ہیں. ہماری عقل سے میں وہ خبر, اس خبر کی حقیقت نہیں ہے. مطلب قبر میں عذاب ہوگا, کیسے ہوگا یہ ہم نہیں جانتے,
لیکن خبر دینے والا یہ جانتے ہیں کہ وہ سچا ہے، اس کا سچا ہونا ہماری عقل میں آتا ہے، لیکن اس کی خبر کی ساری تفصیل ہماری عقل میں نہیں آتی۔ دنیا کی کوئی چیز کسی میدان میں، آپ صرف دینیات میں نہیں، یہ جو لوگ بحث کریں گے ابھی منکرین حدیث یا اس ٹائپ کے لوگ، تو ان کو بتائیے کہ دنیا کے کسی فن کی ساری باتیں سارے انسانوں کی عقل میں نہیں آتی، نہ آ سکتی ہے، لیکن دوسرے علوم میں یہ بات نہیں کہتے کہ میری عقل میں نہیں آتی تو میں نہیں مانوں گا۔ یہاں کہتا ہے یہ شیطان کا بہکاوا ہے، یہ دھوکہ ہے اس کا، کہ اس کی سمجھ میں جو نہیں آیا وہ ہے ہی نہیں، وہ غلط ہے۔ اس کو سمجھیں، میں دونوں باتیں کہہ رہا ہوں۔ عقل، اسلام عقل کے مطابق دین دیتا ہے، اصول کے تعلیم دیتا ہے، ہاں، اور جو چیز عقل کے دائرے کے باہر ہے اس کی سچائی کی عقلی دلیل دیتا ہے، اور یہ بتاتا ہے کہ روح تو ہے لیکن تمہاری عقل کم ہے۔ یسألونک عن الروح، یہ آپ سے روح کے بارے میں سوال کرتے ہیں، ہاں، کہ روح کیا ہے، اس کی حقیقت کیا ہے، تو کہا قل الروح من امر ربی، آپ جواب دیجئے کہ روح میرے رب کا امر ہے، حکم ہے۔ وما اوتیتم من العلم قلیلا، اور تم کو بہت کم علم دیا گیا ہے۔ غور کیجیے اللہ کا انداز کیا ہے کہ تمہارا علم کم ہے، روح اللہ کا حکم ہے، ہاں، روح اللہ کا حکم ہے، اس کو سمجھا جا سکتا ہے، لیکن تمہاری ابھی یہ اوقات اور حیثیت نہیں ہے۔ اوقات میرے منہ سے نکل گیا، ہاں، مطلب غلط بھی نہیں ہے، تمہاری ابھی یہ حیثیت نہیں ہے، علم کا یہ معیار نہیں کہ تم ابھی اس کی حقیقت سمجھ سکو۔ اللہ نے یہ نہیں کہا کہ اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے، یہ کہا کہ ہے، سمجھا جا سکتا ہے، لیکن تمہاری شعور کی جو حدود ہے، علم کا جو معیار ہے اس وقت نہیں سمجھ سکتے۔ اور روح تو ایک مخلوق ہے، وہ چیزیں دنیا میں ہمارے ساتھ ہے، وہ چیزیں جو برزخ کی ہے، آخرت کی ہے، ہاں، عالم ملائے اعلیٰ کی ہے، اللہ کے اسماء و صفات کی ہے، وہ تو اور زیادہ غیبیات سے تعلق رکھنے والی ہیں، ہمارے لیے ناقابل فہم ہے۔ تو دنیا میں انسان ایسی بہت سی چیزوں کو مانتا ہے جو اس کے عقل کے دائرے میں آتی نہیں ہے، لیکن وہ ماننے پہ مجبور ہے، جیسے میں نے کہا روح کا واقعہ۔ خیر، تو حضرت ہود کہہ رہے ہیں قوم سے چیلنج کر کے کہ انی اشہد اللہ واشہد انی بریء مما تشرکون، میں اللہ کو گواہ بناتا ہوں اور تم بھی گواہ رہو کہ میں بری ہوں اس سے جس کو تم شریک ٹھہراتے ہو۔ حضرت ابراہیم کا وہ جملہ ہے، یاد کیجیے، سورج کو، چاند ستارے کو دیکھا، یہ میرا رب، ڈوب گیا، ڈوبنے والوں کو پسند نہیں، پھر چاند، پھر سورج، اور پھر اعلان کیا کہ یہ جو ڈوبنے جو مخلوقات کو تم مان رہے ہو نا، میں ان سے بری ہوں، میں اللہ کی طرف رخ کرتا ہوں جس نے ان سب کو پیدا کیا۔ اور اس کے بعد حضرت ابراہیم نے کہا وَكَيْفَ أَخَافُ مَا أَشْرَكْتُمْ، کہ میں کیسے ڈروں اس سے جس کو تم نے شریک ٹھہرایا۔ وَلَا تَخَافُونَ أَنَّكُمْ أَشْرَكْتُمْ بِاللَّهِ، اور تم کو اس بات کا ڈر نہیں ہے کہ تم نے اللہ کے ساتھ شرک کیا۔ ارے ڈرنا تو تمہیں چاہیے، مجھے کہتے ہو کہ ڈرتا نہیں ہوں۔ گویا یہ کہہ رہے ہیں قوم حضرت ابراہیم کی، یہ کہنا چاہتی ہے کہ ہمارے معبودوں سے ڈر، تمہارا برا ہو جائے گا۔ آج کل بولتے نا ہمارے معبود تمہارا ستیہ ناش کر دیں گے، ہاں، تمہارا نقصان کر دیں گے، یہ کر دیں گے، وہ کر دیں گے۔ میں نے مسلمانوں سے سنا کہ تعزیہ بنانے والا اگر کسی سال گیپ کر دے تو اس کے اندر کچھ مصیبت آ جائے گی۔ اچھا، جو تعزیہ بناتا ہے حضرت حسین کے نام کی بنانے لگا، اب اگر کسی وجہ سے کوئی سال گیپ ہو گیا تو اس سال اس کے گھر میں کوئی بڑا حادثہ ہو جائے گا۔ یہ شیطان کے بنائے ہوئے اس طریقے کے دو ڈر خوف ہے۔ لیکن شیطان کیا ڈر پیدا کرتا ہے؟ قوم ہود نے کیا کہا؟ ہمارے معبودوں میں سے کسی نے تم کو نقصان پہنچایا۔ حضرت ابراہیم کا جواب کیا بتا رہا ہے کہ حضرت ابراہیم کو بھی ان کی قوم کیا کہہ رہی ہے؟ ہمارے معبود تم کو نقصان پہنچائیں گے، تو گویا ڈرا رہے تھے۔ تو حضرت ابراہیم نے کہا کہ تم نے جس کو شریک ٹھہرا لیا، بنا لیا، میں اس سے ڈروں؟ کیسے ڈروں؟ اور تم اس بات سے نہیں ڈرتے کہ تم نے اللہ کے ساتھ شریک ٹھہرایا، جبکہ اللہ نے ان کو بھی، تم کو بھی، سب کو پیدا کیا ہے، تو ڈرنا تو تمہیں چاہیے۔ کہا حضرت ابراہیم نے کہ تم نے اللہ کے ساتھ ان کو شریک کیا جن پر اللہ نے تم پر کوئی دلیل اتاری ہی نہیں، تو بتاؤ فَأَيُّ الْفَرِيقَيْنِ أَحَقُّ بِالْأَمْنِ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ، سورہ انعام میں حضرت ابراہیم کے قول میں ہے، تو بتاؤ ان دونوں فریق میں، آپ میں اور ہمارے دونوں جماعت میں، امن کا، بچنے کا زیادہ حقدار کون ہے اگر تم سچے ہو؟ یعنی زیادہ سیف کون ہے، تم ہو یا میں ہوں؟ میں اللہ کو پوچھتا ہوں، اس سے ڈرتا ہوں، تم معبودان باطلہ کو جن کی کوئی حقیقت نہیں، جنہوں نے کچھ بھی پیدا نہیں کیا، جن کا کائنات میں کوئی عمل دخل نہیں ہے، تم ان سے ڈرتے ہو اور اللہ سے نہیں ڈرتے جو کائنات کا خالق، مالک، رازق سب کچھ ہے۔ ڈرنا کس کو چاہیے؟ تم کو ڈرنا چاہیے۔ یہی بات
ہاں حضرت ہود کے اس کلام میں غور کرو، کتنے کانفیڈنس سے اکیلے پوری قوم کے سامنے کہہ رہے ہیں میں گواہی دیتا ہوں، اللہ کو گواہ بناتا ہوں اور تم لوگ بھی گواہ بنو، کیا انی بری مما تشرکون، کہ جو تم شرک کر رہے ہو نا میں اس سے بری ہوں، ہاں من دون ہی، اس کے سوا، اللہ کے سوا جس کو بھی تم شریک کہہ رہے ہو میں اس سے بری ہوں، کسی کوئی تعلق نہیں رکھتا، بیزار ہوں، میں نہیں مانتا جو تم مانتے ہو، ہاں فقیدونی جمیعا، چیلنج کر رہے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ حضرت ہود علیہ السلام کا چیلنج ان کا معجزہ تھا، ان کی بہت بڑی نشانی تھی کہ پوری قوم کے سامنے تنہا کھڑے ہو کر کہہ رہے ہیں کہ فقیدونی جمیعا، تم سب مل کر میرے خلاف مکر اور چال چلو، سازش رچو، ہاں داؤ پیچ کا وہ جو ہے جال بنو، سب کو چیلنج کر رہے ہیں کہ میرے خلاف سب مل کر ثم لا تنظرون، اور مجھے مہلت بالکل مت دو، سب مل کے میرے خلاف کوئی پلان بنا لو، پلاننگ کر لو، منصوبہ بندی، اور مجھے موقع ہی مت دو، جو تم پلان کر رہے ہو اس کو نافذ کر دو، کر دکھاؤ، ہاں یہ سب کو چیلنج ہے۔ انی توکلت علی اللہ ربی و ربکم، میں تو اللہ پر بھروسہ کرتا ہوں، میں نے توکل کیا اللہ پر جو میرا پروردگار اور تمہارا پروردگار ہے، ما من دابۃ الا هو آخذ بناصیتها، کوئی بھی زمین میں جانور ہو، چلنے پھرنے والا ہو، رینگنے چلنے والا ہو، کوئی بھی جانور ہو، سب کی پیشانی اللہ کے ہاتھ میں ہے، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ سب پر اختیار اور پورا قابو اور کنٹرول رکھتا ہے، ایک پتا بھی اللہ کی مشیت کے بغیر ہل نہیں سکتا، اور اگر اللہ نہ چاہے تو کوئی کسی کو انگلی نہیں لگا سکتا، تماچا کیا مارے گا، قتل کیا کرے گا، مجھے یہ تمہارے معبود نقصان پہنچائیں گے، میں صرف اللہ پہ بھروسہ کرتا ہوں، اور ان معبودوں کو تم بول رہے ہو کہ میں ڈروں گا مجھ کو کچھ نقصان پہنچا دیا، ارے میں تو تم سب کو چیلنج کر رہا ہوں، سب مل کر میرے خلاف پلان بناؤ اور جو ہو سکے کر لو، موقع مت دو مجھے۔ یہ حضرت ہود علیہ السلام کا قول اور فرمان دعوت کے تناظر میں اللہ تبارک و تعالیٰ نقل کر رہا ہے، ہاں گویا ان کے طور طریقے میں، دعوت کے طریقے میں یہ حصہ بھی، چیلنج اور تحدی بھی شامل ہے، جس میں پوری کی پوری للکار ہے، اللہ پر اعتماد ہے، ایمان کا اعلیٰ ترین مقام اور معیار ہے، اور اس میں حضرت ہود کی، ایک نبی کی بہادری، اللہ پر بھروسے کے ساتھ قوم کے تعلق سے پورا اعتماد شامل ہے۔ سوچئے ایک اکیلا آدمی کھڑا ہو کے کہہ رہا ہے کہ سب مل کے میرے خلاف چال چلو، جو کرنا ہے کر لو، بالکل مہلت مت دو، کوئی معمولی بات نہیں ہے، بہت کھلی اور واضح چیز تھی۔ حضرت نوح علیہ السلام کا بھی اس طرح کا قول اور فرمان ہم نے پیچھے پڑھا ہے۔ پھر حضرت ہود علیہ السلام نے کہا کہ دیکھو یہ میری دعوت ہے، اس کو مان لو ورنہ تمہارا انجام ٹھیک نہیں ہوگا۔ حضرت ہود نے کہا فَإِن تَوَلَّوْا، اگر تم نے پیٹ پھیری، نہیں مانا، اعراض کیا، تو فقط ابلغت ما ارسلت بہ الیکم، تو جس چیز کی دعوت دے کر، پیغام دے کر اللہ نے مجھے بھیجا ہے میں نے تم تک پہنچا دیا، میری جو ڈیوٹی ذمہ داری تھی میں نے ادا کیا اور کر رہا ہوں۔ دیکھو لیکن ہوشیار رہو، انداز دیکھیے، مؤثر ہے، دل کو چھونے والا ہے، الا یہ کہ اللہ کی توفیق نہ ہو کہ میرا جو کام تھا میں کر رہا ہوں، قوم کے لوگوں میں تمہارا بھلا چاہتا ہوں، ہاں وما انا الا نذیر، کہ فقط ابلغتکم ما ارسلت بہ الیکم، تمہاری طرف جس چیز کو دے کر مجھے بھیجا گیا تھا میں نے پہنچا دیا، وما انا الا نذیر مبین، میں تو بس ایک کھلا ہوا ڈرانے والا ہوں۔ ہاں تو حضرت ہود علیہ السلام کہہ رہے ہیں کہ میں نے اپنی ذمہ داری نبھا دی، اب پہنچانے کا کام میں نے کیا، اب تمہارا کام ہے ماننا نہ ماننا، ہاں مانو گے تو کیا ہوگا اور نہ مانو گے تو کیا ہوگا۔ یہ کوئی اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے تمہارے لیے دقت کی، پریشانی کی بات نہیں ہے۔ قوم نوح کو تباہ کر دیا جب اس نے نہیں مانا، ایسے تم کو بھی تباہ کر سکتا ہے، اور تم کو تباہ کر کے تمہارے بعد دوسرے کو جانشین بنا سکتا ہے۔ اللہ کے لیے بعید نہیں کہ تم کو ختم کر دے، وَيَسْتَخْلِفُ رَبِّي قَوْمًا غَيْرَكُمْ، اور تمہارے بعد دوسری قوم کو تمہارا خلیفہ بنا دے، تو یہ اللہ کے ہاتھ میں ہے معاملہ، سارا اختیار اور قوت اسی کے پاس ہے۔ انما امرہ اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکون، یعنی یہ عمومی طور سے شیخ نے نقل کیا کہ اللہ کے لیے کون سی چیز مشکل ہے۔ پیچھے ہم نے یہ بھی پڑھا کہ حضرت عیسیٰ اور ان کی والدہ کا تذکرہ کرتے ہوئے رات کے درس میں بات آئی تھی ایک میں، کہ اللہ نے کہا کہ بتاؤ فمن یملک، کون مالک ہوگا، اختیار رکھے گا اگر اللہ تعالیٰ چاہے کہ حضرت عیسیٰ کو، مسیح ابن مریم کو، ان کی ماں کو
اور دنیا کے ساری چیزوں کو، ساری دنیا کو ہلاک کر دے، تو کوئی اختیار رکھتا ہے اللہ کو روک سکتا ہے؟ اللہ کا فیصلہ بدل سکتا ہے؟ اگر اللہ چاہے ایسا کرنا تو کون اختیار رکھتا ہے؟ کوئی نہیں رکھتا۔ تو اللہ رب العالمین کی شان، عظمت اور اس کا مقام لوگ سمجھتے ہی نہیں، اس لیے اس قسم کی جو ہے حماقتوں اور چیزوں کو اختیار کرتے ہیں۔ یہاں آپ دیکھ رہے ہیں، ہم نے پیچھے قوم نوح کا جو مزاج پڑھا، یہاں بھی گویا ہود علیہ السلام کی قوم بھی اسی طریقے سے پیش آ رہی ہے، یہ بھی چیلنج کر رہے ہیں، اور قوم جو ہے ان کے سامنے کچھ نہیں کر پا رہی ہے، نہیں کر پائی۔ ہاں، تو چوتھے مقام پر ان کا جو روش اور طریقہ اتہامات کا تھا، انہوں نے باپ دادا کا طریقہ پکڑا اور حود علیہ السلام سے کہا کہ ہم تمہاری بات کو نہیں مانیں گے بلکہ باپ دادا کی بات مانیں گے۔ تو کہا قالوا اجئتنا لنعبد اللہ وحدہ ونذر ما کان یعبد آباؤنا، کیا آپ ہمارے پاس اس لیے آئے ہیں کہ ہم اللہ اکیلے کی عبادت کریں اور اپنے ان کو چھوڑ دیں جس کی ہمارے باپ دادا عبادت کرتے تھے؟ دیکھیے کتنا سیم جواب ہے یہ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی قوم نے بھی یہی کہا تھا اور دوسرے نبیوں کی قوموں نے بھی بالکل ایک جیسا جواب ہے۔ ہاں، سورہ احقاف میں تقریباً یہی جواب حضرت حود علیہ السلام کی قوم کا بھی ہے، کا نقل کیا۔ ہاں، اذ قال لهم اخوهم ہود کذبت عاد المرسلین، میں قرآن کی آیت پر کہتا ہوں کہ زور دیا جائے، اس کو پڑھ لیں، سورہ احقاف کی آیتیں ہیں کہ عاد نے رسولوں کا انکار کیا۔ ایک کا انکار کرنا سب کا انکار کرنا ہے، تو ایک کے انکار پر اللہ نے کہا رسولوں کا انکار کیا۔ اذ قال لهم اخوهم ہود الا تتقون، جب ان کے بھائی ہود نے ان سے کہا کہ کیا تم ڈرتے نہیں؟ ہاں، انی لکم رسول امین، میں تمہارے لیے امانت والا رسول ہوں۔ یہاں اگر ہم ایک ایک نقطہ کر کے بیان کریں کہ ان کے دعوت کا طریقہ کیا تھا، تو یہ الفاظ میں غور کیجیے، کتنی نرمی سے، کتنے اچھے انداز میں۔ میں تمہارا رسول ہوں، امانت دار ہوں، مطلب کوئی دھوکہ نہیں دے رہا ہوں، جھوٹ نہیں بول رہا ہوں، اللہ نے جو ذمہ داری دی ہے وہی کر رہا ہوں، وہی پہنچا رہا ہوں، تم میرے کردار کو، میری شخصیت کو جانتے ہو۔ اور دوسرے مقامات پر سورہ شعراء میں اور جگہوں پر بار بار یہ جملہ نقل کیا کہ میں تمہارا خیر خواہ ہوں، انی لکم ناصح امین۔ اور وہاں سورہ شعراء میں یہ بھی اکثر انبیاء کے اور قوم حضرت ہود کے بھی قول میں نقل کیا کہ ان جو دعوت کا کام میں جو کر رہا ہوں نا، اس پر میں کوئی تم سے اجر اور کوئی اجرت نہیں مانگتا، ان اجریہ لا اسألکم علیہ من اجر، میں اس پر تم سے کوئی معاوضہ نہیں مانگتا، دنیا کا طلبگار نہیں ہوں کہ دعوت کا کام کر رہا ہوں تو پلٹ کے تم سے کہہ رہا ہوں کہ مجھے تحفے تحائف نذرانے پیسے اور قیمت دو، میں تم سے نہیں کرتا، میرا ان اجریہ الا علی اللہ، میرا جو اجر ہے، بدلہ ہے، وہ اللہ پر ہے۔ اسی لیے دائی کو بے غرض ہونا چاہیے، تب اس کی دعوت کا اثر ہوتا ہے۔ سیاست نہ بولتا ہے میں یہ کر دوں گا وہ کر دوں گا، تو سب جانتے ہیں کہ یہ لوگوں کو کرنے کے بولتا ہے، لیکن حقیقت میں اپنا کرے گا، اور کرتے ہیں۔ کرسی مل جائے گی تو دودھ دینے والی وہ گائے ہو جاتی ہے اور اس سے دودھ دوہتے ہیں اور وعدے بھول جاتے ہیں۔ اب ہمارے یہاں کچھ لوگ بولتے ہیں کہ اسلام کا مقصد ہے حکومت قائم کرنا، اور وہ بھی یہی کرتے ہیں۔ تو اب اگر وہی دعوت ہم پیش کریں جماعت اسلامی والی، اور یہ حکومت کی، کسی نبی نے حکومت قائم کرنے کا کبھی اعلان نہیں کیا، آپ دعوت پڑھ رہے ہیں، یہ نبی کے طریقے کی بات نہیں ہے۔ اور اگر دعات یہ کرنے لگے، ہم اور آپ یہ کرنے لگے، یہ جماعت اسلامی، ڈاکٹر اسرار، ان سب کا یہ خیال تھا، نبیوں کی دعوت ان کی نہیں ہے طریقے میں، منہج میں، تو اگر ہم یہ کرنے لگے تو لوگ کیا بولیں گے؟ جیسے سیاست دانوں کو سمجھتے ہیں کہ یہ دین کا، مذہب کا نام تو لیتے ہیں لیکن اصل میں ان کو اقتدار اور کرسی چاہیے، اور جب وہ مل جائے گی تو یہ لوگوں کو دھوکہ دے گی۔ اور اس جماعت نے دنیا کے کسی خطے میں اگر کہیں اقتدار اور طاقت پائی بھی تو دنیا کو، دین کو دوسرے تیسرے نمبر پہ ڈال دیا، اور یہ بیان دیا یوسف القرضاوی، اسماعیل اور کیا کیا نام ہے، اسماعیل شکتا، وہ صحیح تلفظ جو بھی ہو، ان لوگوں نے کہا کہ نہیں ہم تو سیکولر ہیں، حکومت سیکولر طریقے پہ کریں گے، آزادی دین سے زیادہ اہم ہے، یوسف القرضاوی کہتا ہے۔ دین کا نام لیتے ہیں اور دین سے اہم آزادی کو، یہ یورپ کی زبان میں لوگوں کو حق ملے، یہ ملے وہ ملے، اسلام سے بہتر کوئی حق دے گا کیا؟ تو یہ دکھاوا ہے، سیاست اور اقتدار ان کا۔ شیخ ربی وغیرہ کہتے ہیں، بہت اللہ کی قسم کھا کے، اور ثبوت دیتے ہیں کہ یہ جو اسلام کا نام لے کے اسلامی حکومت قائم کرنے کی بات کرتے ہیں، حقیقت میں ان کو حکومت چاہیے، اسلام نہیں۔ ہاں، اور اس کے ثبوت دیتے ہیں، مختلف ملکوں میں، مصر میں کیا ہوا، فلاں جگہ ایسے بہت سے واقعات بتاتے ہیں۔
تو حضرت کرے کہ میں تمہارے لیے امانت دار رسول ہوں، فاتقوا اللہ واطیعون، تو اللہ سے ڈرتے رہو اور میری اطاعت کرو۔ وما اسألکم علیہ من اجر، دیکھیے آگے بات، میں اس پر تم سے کوئی اجر نہیں مانگتا، ان اجریہ الا رب العالمین، میرا اجر اور جو ہے جو عوض ہے، معاوضہ ہے، وہ تو بس اللہ رب العالمین پر ہے۔ اتبنون بکل ریع آیۃ تعبثون، کیا تم ہر اونچے مقام پر ایسے کھیل تماشے کے لیے عمارتیں بناتے ہو، کھیل تماشا کرتے ہوئے یادگار کے طور پہ نشانی بناتے ہوئے، وتتخذون مصانع لعلکم تخلدون، اور بڑے بڑے محل تعمیر کرتے ہو، وہ بڑی صنعت والے محل اور عمارتیں تعمیر کرتے ہو کہ گویا کہ تم اسی میں رہنے والے ہو ہمیشہ ہمیشہ۔ وَإِذَا بَطَشْتُمْ بَطَشْتُمْ جَبَّارِينَ، یہ میں نے سورہ شورى کو پڑھ لیا جو ابھی میں پیش کر چکا ہوں، میں سورہ احقاف سمجھ کر کھول لیا تھا۔ تو بہرحال وہاں بھی آپ دیکھیے حضرت ہود علیہ السلام کی دعوت کا تذکرہ کرتے ہوئے ان چیزوں کو ذکر کیا، اور اس میں یہ بتایا کہ انہوں نے، میں ایک آیت پیش کرتے ہیں، اجئتنا لتأفکنا عن آلہتنا، یہ ٹکڑا ہے سورہ احقاف میں، کہ اے ہود کیا آپ اس لیے آئے ہیں کہ ہمیں اپنے معبودوں سے پھیر دیں اور ہم ان سے ہٹ جائیں جو ہمارے باپ دادا پوجا کرتے تھے۔ دیکھیے مشرکین کی دلیل ہے، اور مسلمانوں میں بہت غور سے یہ جملہ سنیے گا، کچھ لوگوں کو برا لگے گا لیکن سیم ہے، یہ میں نہیں، بڑے بڑے علماء نے لکھا ہے۔ مسلمانوں میں جو لوگ یہ کرتے ہیں کہ میرے ماں باپ جو مسلک اور جو دین مانتے ہیں میں بھی وہی مانوں گا، وہ شیعہ ہے تو یہ بھی شیعہ ہے، وہ صوفی ہے تو یہ بھی صوفی ہے، وہ حنفی شافعی تو یہ بھی حنفی شافعی، وہ اہل حدیث تو میں بھی اہل حدیث۔ ویسا اہل حدیث بھی قابل تعریف نہیں ہے اگرچہ وہ صحیح ہے، گھر کا مسلمان ہے، اور اس کی دلیل کیا ہوتی ہے جب آپ اس سے بتائیں گے جو صوفی ہے، شیعہ ہے، شافعی ہے، مالکی ہے، کسی مسلک کو چار میں ماننے والا، اس کو بتائیں کہ آپ فلاں جو مسئلہ مانتے ہیں اپنے مسلک کے نام پر، امام کے نام پر، وہ قرآن حدیث کی دلیل کے خلاف ہے، آپ یہ ثابت کر دیں، مضبوط دلیل دے دیں۔ ہمارے سماج میں آپ کو ابھی 2 قدم چلیں گے مل جائیں گے ایسے لوگ، ایک مسلک مان رہے ہیں، ان کی ایک چیز آپ بتائیے کہ آپ کا یہ مسلک ہے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث کے موافق نہیں ہے، خلاف میں ہے، وہ مانتا ہے کیا؟ مانے گا کیا؟ الا ماشاء، کچھ ہوتے ہیں مان لیتے ہیں، لیکن اکثریت کا جو مزاج بنا ہوا ہے وہ وہی جو قومیں اپنے نبی کو جواب دیتی تھی، اس کے دماغ میں آپ کی بات وہ اس لیے نہیں مانے گا، دلیل دینے کے بعد جب دلیل آپ پیش کریں گے تو کیا جواب ہوتا ہے کہ ارے تم یہ پیش کر رہے ہو تو ہمارے مولانا لوگوں کو نہیں سمجھتا کیا، ہمارے ابا کو نہیں سمجھتا کیا؟ ہر آدمی اپنے والد اور دادا کو بہت ذہین، میں نے اس سے پہلے بھی کہا، یہ ایک نفسیاتی مزاج ہے، میرے ابا میرے دادا، کتنے بھی جاہل ہو پوتے کے لیے دادا بہت شعور والے ہوتے ہیں۔ آپ کہتے ہیں میں جاہل ہوں لیکن آپ کا پوتا بولے گا کہ میرے دادا بہت سمجھدار تھے، وہ جو بولتے تھے غلط کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ ایک عقیدت، محبت اور اس کی بنیاد پر انسانی مزاج جو ڈھلتا ہے، اس میں بڑا مشکل مرحلہ یہ ہوتا ہے کہ اگر ایک آدمی یہ کہتا ہے کہ میرے باپ دادا کا یہ طریقہ ہے اور آپ یہ کہہ دیں کہ آپ کے باپ دادا غلط کہتے تھے، تو صحیح غلط سے ہٹ کے وہ آپ پر پھل پڑے گا، بل پڑے گا، میرے باپ دادا کو غلط بول رہا ہے۔ عقیدت ہوتی ہے، وہاں شعور اور سمجھنے کا، فیصلہ کرنے کا صحیح اصولی مادہ نہیں ہوتا۔ اسی لیے ہم پڑھیں گے واقعے میں، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے واقعے میں سورہ شعراء میں ہے کہ فرعون نے موسیٰ علیہ السلام سے پوچھا کہ تم ہم کو یہ دعوت دیتے ہو اور کہتے ہو کہ ہمارا یہ دین غلط ہے، شرک ہے، کفر ہے، یہ ہے، تو بتاؤ فما بال القرون الاولیٰ، تو پچھلی جو قومیں گزری ہیں، ہماری پیڑھیاں گزری ہیں، ان کے بارے میں تم کیا کہتے ہو اے موسیٰ؟ تو میں نے اس سے پہلے بھی بتایا تھا کہ فرعون کا یہ سوال موسیٰ علیہ السلام کو پھنسانے کے لیے تھا اور قوم کو ورغلانے کے لیے تھا، وہ اس طرح سے کہ اگر موسیٰ علیہ السلام کہتے کہ تمہارے باپ دادا صحیح تھے تو فرعون بولتا کہ جب وہ صحیح تھے تو ہم بھی تو وہی کر رہے ہیں، تو پھر تم نے نئی دعوت کیوں پیش کر رہے ہو؟ یہ بات حضرت موسیٰ کی رد ہو جاتی۔ اور اگر حضرت موسیٰ یہ جواب دیتے کہ تمہارے باپ دادا غلط تھے، گمراہ تھے، تو فرعون بولتا کہ دیکھو تمہارے باپ دادا کو غلط بول رہا ہے، قوم کے لوگوں کو بھڑکا دیتا، تو نتیجے میں کوئی حضرت موسیٰ کی بات سنتا ہی نہیں، ان کے خلاف ہو جاتے، کھڑے ہو جاتے، جو کر سکتے تھے کرنے کی کوشش کرتے۔ یہ فرعون کی چالاکی تھی۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بہت ہی حکیمانہ جواب دیا، پیغمبرانہ جواب دیا، تو اس کا جواب قرآن نے نقل کیا۔ حضرت موسیٰ نے کہا علمھا عند ربی فی کتاب، ان کا اس کا علم، پچھلی قوموں کا کیا معاملہ ہے اس کا علم میرے رب کے پاس کتاب میں موجود ہے۔ جواب نہیں دیا اس کا، یعنی اس کو صحیح جواب تھا اور جو فرعون چاہتا تھا وہ جواب نہیں دیا۔ تو یہ باپ دادا کی عقیدت ایسی ہوتی ہے کہ انسان کے لیے دلیل نہ ہوتے ہوئے بھی سب سے بڑی دلیل بن جاتی ہے۔
ابو طالب کو اللہ کے رسول آخری وقت میں اپنے چچا کو کہہ رہے ہیں کلمہ پڑھ لو لا الہ الا اللہ، اللہ کے سامنے حجت پیش کروں گا. وہاں موجود ابو جہل اور اس کے ساتھی کہہ رہے ہیں اترغب عن ملت عبد المطلب، کیا عبد المطلب کے دین سے، یعنی آپ کے دادا کا نام لیا ان کے باپ کا. ابو طالب جو ہے ان کے باپ تھے. تو ابو جہل کیا کہہ رہا ہے، عبد المطلب کے دین سے پھر جاؤ گے کیا؟ پھر اللہ کے رسول نے کہا لا الہ الا اللہ کہہ لو. پھر ابو جہل نے کہا اپنے باپ کے دین سے پھر جاؤ گے کیا؟ اور ابو طالب نے ابو جہل کی مانی، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی نہیں، جبکہ جانتا تھا یہ جھوٹا، یہ گمراہ، اور میرے بھتیجے سچے رسول ہیں، دل میں معلوم تھا، نہیں مانا. اور کہا کہ مجھے اس بات میں آر محسوس ہوتا ہے کہ لوگ مجھے یہ کہیں گے کہ باپ دادا کے دین سے پھر گیا. غور کیجئے، میں بتانا یہ چاہتا ہوں کہ باپ دادا کا حوالہ اتنی مضبوط چیز ہے لوگوں کے دلوں میں، جاہلوں کے دلوں میں، کہ اس کی وجہ سے باطل کو طاقت دیتے ہیں، اس پہ کھڑے اور قائم رہتے ہیں، جبکہ یہ دلیل نہیں ہے. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بتوں کو توڑا تھا تو وہ واقعہ بھی پڑھیے. ابراہیم آپ نے توڑا کیا؟ پوچھ لو، بڑے والے نے توڑا، ان سے پوچھو اگر یہ بات کر سکے. ہے نا واقعہ سورہ انبیاء میں، سورہ صافات میں، اگر ہم پہنچے تو دیکھیں گے. تو قوم نے کیا کہا، ابراہیم تم جانتے ہو کہ یہ بول نہیں سکتے. تو وہی موقع تھا، یہی سمجھانا چاہتے کہ تم پر اوف ہے، غور کرو، تم خود ہی کہہ رہے ہو کہ یہ بول نہیں سکتے، کہ ٹوٹ گئے، اپنے آپ کو بچا نہیں سکتے، تمہارے کیسے کام آئیں گے؟ یہی سمجھانا چاہتے تھے، اور یہ سمجھ میں آ بھی گیا. قرآن کا بیان ہے نکسوا علی رؤوسہم، ان کا سر جھک گیا. لیکن اس کے بعد ٹائم زیادہ ہو گیا کیا؟ لیکن اس کے بعد جو ہے ان کے بڑے پنڈت نے کہا کہ ارے دیکھو یہ تم کو تمہارے باپ دادا کے دین سے پھیرنا چاہتا ہے. بس ابراہیم علیہ السلام کی ساری محنت پر، اس کو پانی پھرنا نہیں کہیں گے، لیکن وہ جو جذباتیت تھی، باپ دادا کا حوالہ تھا، اس نے غلبہ حاصل کر لیا. اور ابراہیم علیہ السلام کی دعوت کا ان لوگوں نے اثر نہیں قبول کیا. میں یہ نہیں کہتا کہ اس کا اثر نہیں تھا، میں یہ نہیں، اثر ہوا، مانا. اس اعتبار سے حجت پوری ہو گئی ان پر. ابراہیم علیہ السلام کا کام بھی ہو گیا، مقصد بھی حاصل ہو گیا، سمجھ میں آ گیا تھا ان کو. ساری بات صحیح سمجھ میں آنے کے باوجود محض اس بات پہ اس وجہ سے اس کو قبول نہیں کیا کہ پنڈت نے کہا، بڑے پنڈوے نے کہا باپ دادا کا دین تو یہ تھا نا، تو اس کو کیسے چھوڑ سکتے ہو؟ بس ساری دلیلوں کے سامنے باپ دادا کا حوالہ کافی ہے. یہ بہت بڑی گمراہی ہے. میں یہ سمجھانا چاہ رہا ہوں، وقت اس میں زیادہ دے دیا اور اس سے دینے کی ضرورت ہے. ہمارے یہاں کوئی تقلید کر رہا ہے، کوئی بدعت کر رہا ہے، کوئی شرک کر رہا ہے، جب آپ پوچھو کہ یہ کیوں کر رہے ہو تو وہ کہتا ہے لوگ کر رہے ہیں. وہ کہتا ہے ماں باپ سے چلا آ رہا ہے، باپ دادا کر رہے ہیں، میرے ابا یہی کرتا ہے، مجھے یہی سکھایا ہے. اللہ کے نبی کو سیکھنے کا ٹائم ہی نہیں ہے. اس سے پوچھئے کہ ابا نے یہ سکھایا، تو ابا کے بھی جو نبی ہے، پیغمبر ہے، جن کا کلمہ پڑھا، اس نے کیا سکھایا؟ تو یا تو معلوم نہیں ہے، یا پھر یہ کہتے ہیں کہ جیسے میرے ابا کرتے تھے ویسے تو ہمارے علماء بھی کرتے ہیں. تو ان کے پاس بھی دلیل ہوگی، ہے یا ہم جانتے ہیں نہیں، ہوگی گمان. تو ہمارے بڑے ہیں تو غلط کیسے ہوں گے؟ اگر ایسا ہی یہی دلیل ہے تو دنیا میں پھر غلط کون ہوگا بتائیے؟ دنیا میں کوئی مسلک والا غلط ہوگا، کوئی مذہب والا غلط ہوگا، ہر مذہب کا ماننے والا، ہر مسلک پہ چلنے والا یہی بولے گا کہ میرے باپ دادا یہ کرتے تھے. اور آپ کی دلیل اگر صحیح ہے تو اس کی بھی صحیح ہے. اگر آپ باپ دادا کے طریقے پہ چل رہے ہیں اور اپنے آپ کو صحیح سمجھ رہے ہو، تو ایک ہندو، ایک عیسائی، ایک جین مذہب کا ماننے والا، ایک کسی اور مذہب کا ماننے والا، ایک شیعہ، ایک صوفی، ایک فلاں اور فلاں، وہ غلط کیسے؟ وہ بھی تو کہہ رہا ہے کہ میرے ابا یہ تھے تو میں اپنے ابا کے مانا، تو اپنے ابا کے مان رہے. یہ دلیل نہیں ہے. اگر آدمی اپنی عقل اور شعور کا بھی استعمال کرے تو اسی نتیجے پر پہنچے گا. انہوں نے باپ دادا کی بات کو پکڑا، حضرت ہود پر اعتراض کیا، انہوں نے قیامت کا انکار کیا. ہاں، ان کے کفر اور شرک کے ساتھ ایک یہ تھی ایعدکم انکم اذا متم وکنتم ترابا وعظاما انکم مخرجون. تو قوم نے آپس میں کہا کہ ارے یہ تم سے یہ وعدہ کر رہا ہے یا دھمکی دے رہا ہے کہ جب تم مر جاؤ گے اور مٹی اور ہڈی بن جاؤ گے، ہاں، تو کیا پھر سے تم کو نکالا جائے گا؟ آج بھی لوگ بولتے ہیں، کفار مکہ بھی بولتے تھے مرنے کے بعد مٹی میں کیسے پیدا کریں گے؟ عقل میں نہیں آتی بات. ہاں، ہے ہاتا لما توعدون. ارے یہ تو بہت دور کی بات ہے، بہت دور کی بات، جس کا تم سے وعدہ کیا جا رہا ہے. ہاں، ان ہی الا حیاتنا الدنیا نموت ونحیا. یہ دنیا کی زندگی ہے، یہی ہم مرتے ہیں اور یہی جیتے ہیں. وما نحن بمبعوثین، اور ہم دوبارہ نہیں جلائے جائیں گے، دوبارہ زندہ نہیں کیا جائے گا. یعنی یہ گویا ان کا کہنا تھا. ہاں، اور انہوں نے کیا حوالہ دیا؟ پہلے لوگوں کا طریقہ ہے اور یہ ہے اور وہ ہے.
اس طرح کی باتیں عاد کے لوگوں نے کی. ہاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے بارے میں کہا وَتِلْكَ عَادٌ، یہ قوم عاد ہے. ہاں جحدوا بآیات ربہم، انہوں نے جو ہے اپنے رب کی نشانیوں کا انکار کیا. حضرت ہود علیہ السلام نے جو ہے ان کے سامنے جو دلائل پیش کیے، اللہ نے کہا یا ہود ما جئتنا ببینۃ وما نحن بتارکی آلہتنا عن قولک، اے ہود جو آپ ہمارے سامنے کوئی واضح دلیل لائے ہی نہیں ہیں اور ہم آپ کی بات کی وجہ سے اپنے معبودوں کو چھوڑنے والے نہیں ہیں. ہاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے جبکہ ہر رسول کو بہت واضح دلیل، واضح نشانیاں دے کر بھیجتا، اور حضرت ہود علیہ السلام کو بھی دلیلیں دی تھی. اور آپ نے پیچھے سنا کہ کس طریقے سے ان کا اسلوب دعوت تمام خوبیوں سے مرصع تھا. اس میں نرمی تھی، ہاں خیر خواہی تھی، ترغیب تھا، اور یہ تھا کہ اگر توبہ استغفار کر لو تو اللہ تبارک و تعالیٰ تم پر موسلادھار بارش برسائے گا، تم پر نعمتوں کے دروازے کھول دے گا. وَيَا قَوْمِ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ، اے قوم کے لوگوں اپنے پروردگار سے مغفرت طلب کرو. سورہ ہود میں ان کی دعوت کا حصہ ہے. ثُمَّ تُوبُوا إِلَيْهِ، پھر توبہ کرو اس کی طرف. يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا، توبہ استغفار کرو گے تو تم پر آسمان سے خوب بارش برسائے گا، موسلادھار بارش برسائے گا. وَيَزِدْكُمْ قُوَّةً إِلَىٰ قُوَّتِكُمْ، اور تمہاری قوت میں مزید قوت کا اضافہ کر دے گا. یہ دیکھیے جن لوگوں کو لاجیکل سمجھ میں نہیں آتا، مسلمانوں کے لیے نسخہ کہ ہم کو اگر طاقت نہیں ہے، طاقت بڑھانا ہے تو توبہ استغفار کرو. بارش چاہیے، اللہ کی نعمت اور دولت اور رزق چاہیے تو اللہ سے توبہ استغفار کرو، گناہ سے بچو. یہ قرآن کہہ رہا ہے، یہ کوئی ایک جگہ نہیں ہے. حضرت ہود علیہ السلام کی دعوت میں جو انہوں نے اپنے قوم سے کہا، اور پھر اس کے باوجود حضرت ہود علیہ السلام وہ ان کو تکلیف دے رہے ہیں، مذاق اڑا رہے ہیں، پاگل بیوقوف جو کہا. اس میں حضرت ہود علیہ السلام کو جب خوب تکلیفیں دی تو حضرت ہود نے ان پر جو ہے خوف اور ڈرانے والا طریقہ بھی اختیار کیا اور کہا قد وقع علیکم من ربکم رجس وغضب، کہ دیکھو تمہاری طرف، تم پر جو ہے تمہارے پروردگار کی جانب سے گندگی، پلیدی. تو رجس کا ایک ترجمہ علماء نے عذاب کیا ہے، اور ایک ترجمہ اللہ کی ناراضگی کیا ہے، کیونکہ آگے غضب کا لفظ ہے. تو تم پر اللہ کا غضب یا اللہ کا عذاب اور اس کا غضب مقرر ہو گیا، وقع طے ہو گیا، واقع ہو گیا، مقرر ہو گیا. تو اس کے بعد حضرت ہود نے کہا اتجادلوننی فی اسماء سمیتموها انتم وآباؤکم، کیا تم ایسے ناموں کے سلسلے میں مجھ سے جھگڑ رہے ہو جس کو تم نے اور تمہارے باپ دادا نے رکھ چھوڑا ہے، یعنی جن کو تم پوچھ رہے ہو کہ یہ ہماری مشکل آسان کر دیں گے، یہ غریب نواز ہیں، یہ ہم کو جو ہے مدد دیں گے، یہ بارش برسائیں گے، یہ دیوتا ہیں، یہ فلاں کام کر دیں گے، یہ معبود ہیں، فلاں چیز کو حل کر دیں گے. ہمارے یہاں ہندو مذہب میں، یونانی مذہب میں اور مسلمانوں میں جو باباؤں کو بنایا گیا ایسے نام دیے گئے نا، تو اسی پر حضرت ہود بھی کہہ رہے ہیں. یہی جملہ حضرت یوسف علیہ السلام کا قید خانوں کے ساتھیوں میں دعوت توحید میں ہے. تو کہا کہ کیا تم مجھ سے لڑتے ہو، جدال کر رہے ہو ایسے ناموں کے بارے میں سمیتموہا انتم وآباؤکم، جس کو تم نے اور تمہارے باپ دادا نے بس نام رکھ دیا ہے. یہ جو نام ہے میں نے ابھی جو ذکر کیے کہ فلاں اس کام کا معبود ہے یا یہ معبود ہے، تم نے معبود کا درجہ دے دیا اور یہ بتا دیا کہ یہ فلاں کام کرتے ہیں، یہ بارش کا دیوتا ہے، یہ فلاں کام کا کرنے والا معبود ہے، فلاں مزار پہ جاؤ تو اولاد مل جاتی ہے، فلاں مزار پہ جاؤ تو بیمار اچھا ہو جاتا ہے، فلاں مزار پہ جاؤ تو آسیب ٹھیک ہو جاتا ہے، مطلب وہ قبر پہ وہ رہنے والا یہ کام کرتا ہے. یہ جو تم نے نام اور کام بتائے ہیں کہ یہ ایسے ہیں، یہ ایسے ہیں، یہ تم نے اور تمہارے باپ دادا نے نام رکھا ہے. ما نزل اللہ بہا من سلطان، اللہ نے اس پر کوئی دلیل نہیں اتاری. اب یہ دنیا میں جتنے بھی اس قسم کے دعوے کیے جاتے ہیں، فلاں پیر صاحب ایسے تھے، فلاں بابا ویسے ہیں، فلاں درگاہ پہ یہ ہوتا ہے، فلاں مقام پر مشہد پر یہ ہوتا ہے، یہ جتنے دعوے ہیں اس آیت کی روشنی میں دیکھیے کہ یہ دعوے ہیں، ان پر کوئی دلیل نہیں ہے. اللہ نے کوئی دلیل نہیں اتاری. کل بھی میں نے کہا تھا کہ شرک کے غلط ہونے کی ایک بہت بڑی دلیل یہ ہے کہ اس کے صحیح ہونے کی کوئی دلیل نہیں ہے. چنانچہ انہوں نے کہا تم نے اور تمہارے باپ دادا نے. یہاں کہہ رہے ہیں کہ جو ہود علیہ السلام کی قوم جو جن بتوں کو پوجتی تھی وہ اس کے نام سے صدا، سمود، ہوا، تاریخی اعتبار سے اسرائیلی روایت سے بھی ہو سکتا ہے یہ اس قسم کے نام ملتے ہیں. اسی طرح حضرت ہود علیہ السلام نے قوم کو چیلنج بھی کیا، جو ابھی میں نے پڑھا تھا کہ سب مل جاؤ، مل کر جو ہے مشورہ کرو، مجھے ٹائم مت دو اور میرے خلاف چال چلو. اس طریقے سے جتنی جو ہے وہ شکلیں ہو سکتی تھی
حضرت ہود علیہ السلام نے ہر طرح سے سمجھایا، صبر کا مظاہرہ کیا، ان کی مخالفتوں کو جھیلا، اذیتوں پر برداشت کیا، نرمی سے سمجھایا، پانی سر سے اونچا ہوا تو دھمکایا، ڈرایا، اللہ کا خوف دلایا، سارے طریقے اختیار کیے، چیلنج کیا، چیلنج کا جواب ان کے پاس نہیں، پھر بھی ایمان نہیں لائے، ایمان چند لوگ کمزور لوگ ان پر لے کر آئے۔ اس کے بعد قوم نے یہاں تک کہہ دیا کہ اگر آپ نہیں باز آتے تو ٹھیک ہے، فَأْتِنَا بِمَا تَعِدُنَا إِن كُنتَ مِنَ الصَّادِقِينَ، قوم نے کہا کہ اگر آپ سچے ہیں تو آپ جس چیز کا وعدہ کر رہے ہو نا، جس کی دھمکی دے رہے ہو، وعدہ کر رہے ہو، لے آؤ۔ کہ قوم کی سرزنش کی انتہا ہوتی ہے، اور ہٹ دھرمی کہ نبی سے کہہ رہی ہے کہ آپ کہہ رہے ہو کہ اگر ہم نے نہیں مانا تو اللہ کا عذاب آئے گا، تو لے آؤ عذاب، لا کے بتا دو، ان كنتم من الصادقین، اگر تم سچے ہو۔ تو جب اس مرحلے پر قوم پہنچ گئی اور ان سے چیلنج کرنے لگی، تو دیکھیے عذاب کا لانا بھی نبی کے اختیار میں نہیں ہوتا۔ نبی نے جب اس درجے پر پہنچ گئے تو دعا کی، قال رب انصرنی بما کذبون، یہ سورہ مومنون کی آیت ہے۔ انہوں نے حضرت ہود علیہ السلام نے کہا پروردگار میری مدد فرما، بما کذبون، اس چیز کے بدلے میں سامنے جو وہ مجھے انہوں نے جو مجھے جھٹلایا ہے، تو ان کی جو تکذیب ہے، جھٹلانا ہے، اور اس درجہ پہنچ گئی کہ مجھے چیلنج کر رہے ہیں، تو اللہ تو ہی میری مدد فرما۔ قال عما قلیل، تو ان لوگوں نے جو اللہ کی طرف سے جواب ملا، قال عما قلیل لیصبحن نادمین، تو جواب ملا یہ تو بہت جلد اپنے کیے پر پچھتانے والے ہیں، نادمین ندامت اٹھانے والے ہیں، یعنی آپ جو کہہ رہے ہیں اور وہ جو جس چیز کا مطالبہ کر رہے ہیں یہ ان پر عنقریب آئے گا۔ چنانچہ نتیجہ یہ نکلا، یہ آخری بات میں حضرت ہود علیہ السلام کا واقعہ آج ہی پورا کر لیتا ہوں 2-3 منٹ میں، بس آخری مرحلہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے جب یہ بد دعا کی اور اللہ کا فیصلہ ہو گیا، تو روایتوں میں آتا ہے کہ ایک لمبی مدت تک ان پر بارش نہیں ہوئی۔ بعض روایتوں میں نے دیکھا تفسیر میں کہ کچھ لوگوں نے کہا کہ 3 سال تک پانی برسا نہیں بارش کے موسم میں، تو ایک طریقے سے پانی کی قلت کا شکار ہو گئے، خشک سالی اور قحط کا شکار ہو گئے۔ اور اس میں ایک اسرائیلی روایت یہ شیخ عثمان نے نقل کی، میں اسے بیان نہیں کرتا، کہ ایک وقت انہوں نے مکہ بھیجا کہ جا کے وہاں ان کے رشتہ دار تھے بکر اور وہ فلاں اور فلاں، تو ان سے کہا کہ وہاں مکہ میں جا کے دعا کرو، کعبہ میں جا کے، اللہ کے گھر میں جا کے دعا کرو، مکہ میں جا کے دعا کرو۔ اب اس وقت کعبہ تھا کہ نہیں تھا یہ بھی ایک بحث ہے، تو بہرحال دعا کرو وہاں اور تاکہ ہم کو بارش ملے، اس کی ایک تفصیل ہے۔ بہرحال انہوں نے بارش نہیں ملی اور بڑے پر امید ہوتے تھے، اللہ سے دعا ہوا کروائی کی، اللہ کو وہ بھی مانتے تھے، شرک کے ساتھ دعا کروائی۔ پھر اس کے بعد یہ ہوا کہ ایک لمبی مدت کے بعد جب فیصلہ ہو گیا اور نبی نے بھی بتا دیا تھا کہ تم پر عذاب آنے والا ہے، تو اچانک ایک دن ایسا ہوا کہ کالی بدلی نظر آئی، بادل نظر آیا۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے یہ سورہ احقاف میں، فَلَمَّا رَأَوْا عَارِضًا مُسْتَقْبِلَ أَوْدِيَتِهِمْ، جب انہوں نے ایک بادل کو، ابر کو دیکھا کہ ان کی وادیوں کی طرف وہ بڑھ رہا ہے، اس کے سمت میں آ رہا ہے، قالوا، تو خوش ہو گئے، قالوا هَذَا عَارِضٌ مُمْطِرُنَا، کہ ارے یہ ابر ہے جو ہم پر برسنے والا ہے۔ بہت خوش ہو گئے، بڑی خوشی کا اظہار کرنے لگے، اور اس خوشی میں سارے قوم کے لوگ جو ہے گھروں کے باہر نکل کر جمع ہو گئے اور گویا بارش کا استقبال کرنے کی کوشش کرنے لگے۔ تو اوپر وہ جب بادل چھایا، اس بادل کو یہ بارش والا سمجھ رہے تھے، جبکہ وہ اپنے اندر اللہ کا عذاب لے کر آیا تھا اللہ کے حکم سے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کہتی ہیں، ام المومنین ہماری ماں کہتی ہیں کہ جب تیز ہوا چلتی تھی تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دعا کرتے تھے، اللہم انی اسألک خیرہا وخیر ما فیہا وخیر ما ارسلت بہ، کہ اے اللہ میں تجھ سے اس ہوا کی بھلائی کو مانگتا ہوں اور اس کے اندر جو خیر ہے وہ مانگتا ہوں، اور اس چیز کو جس کے ساتھ بھیجا گیا ہے اس کے خیر کو مانگتا ہوں۔ اسی طریقے سے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا ہی کی ایک روایت ہے کہ جب بھی آسمان چھاتا، بدلی چھاتی، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرہ مبارک پر فکر مندی اور ایک قسم کے ڈر کی جیسی کیفیت ہوتی ہے، ویسے حالات آ جاتے ہیں۔ حضرت عائشہ کہتی ہیں کہ میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے، یہاں روایت نہیں ہے، میں اپنے الفاظ میں نقل کر رہا ہوں لیکن صحیح روایت ہے، وہ کہا میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ جب بارش کا یا بادل چھاتا ہے تو دوسرے لوگ خوش ہوتے ہیں، پانی آ رہا ہے، بارش ہونے والی ہے، لیکن میں نے دیکھا کہ آپ کے چہرے پر فکر مندی ہوتی ہے، آپ
ڈر ہوتا ہے. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ میں کیوں نہ ڈروں آیا ایسا. ایک قوم تھی جو بارش کے انتظار میں تھی، اور جب ان پر بادل آئی تو انہوں نے کہا کہ ہذا عارض ممطرنا، کہ یہ بادل ہے جو برسنے والا ہے، ہم پر بارش برسانے والا ہے. ہاں، لیکن حقیقت میں اس میں اللہ کا عذاب تھا، اور اس عذاب نے آگ کے شعلے برسا کر، اللہ کا عذاب ڈھا کر ان کو تباہ کر دیا تیز ہوا کے ساتھ، اور وہ قوم تباہ و برباد ہو گئی. تو گویا نبی کو یہ فکر ہوتی تھی کہ یہ بادل تو آ رہا ہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ اس میں بارش کے بجائے عذاب ہو. حالانکہ یہ آپ کا ایمان بالغیب، اللہ کی قدرت اور اللہ کو یاد رکھنے کا نتیجہ ہے. ورنہ قرآن میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ ایسا نہیں ہو سکتا کہ آپ لوگوں کے درمیان ہو اور اللہ آپ ان پر نازل فرمائے، اور ایسا بھی نہیں ہو سکتا کہ لوگ استغفار کرتے رہیں اور اللہ عذاب نازل کرے. سورہ انفال میں یہ فرمایا، یعنی عذاب روکنے کے دو سبب ہیں. ایک نبی کا وجود، جو کفار کہتے تھے عذاب لاؤ یہ لاؤ، تو اللہ نے یہ کہا کہ آپ ان کے درمیان ہیں تو عذاب نہیں آئے گا، ایک. اور دوسرا، اگر وہ استغفار کرتے رہے تو عذاب نہیں آئے گا. تو عذاب سے امان دو چیزوں سے تھا. ایک چیز اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اب ہمارے درمیان نہیں ہے، استغفار ہم کر سکتے ہیں. عذاب روکنا ہے تو استغفار کیا جائے. بہرحال یہ قوم عاد کا جب معاملہ ہوا اور بدلی چھا گئی، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اب اس پر ان پر عذاب نازل کیا. کیسا عذاب؟ ہاں، اس میں آگ کے شعلے برس رہے ہیں، اور پھر تیز ہوا، آندھی طوفان کے ساتھ. اس کا نقشہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یوں کھینچا، انا ارسلنا علیہم ریحا سرسرا فی یوم نحس مستمر. ہم نے ان پر مسلسل چلنے والی تیز و تند ہوا، مسلسل اور تیز تند ہوا بھیج دی، جو فی یوم نحس مستمر، جو ایک پیہم یعنی مسلسل لگاتار منحوس دن میں بھیج دی. اس کو منحوس ان کے اعتبار سے کہا، کوئی دن منحوس نہیں ہوتا. اس میں قوم عاد پر عذاب آیا. ہاں، تنزع الناس، یہ کأنہم اعجاز نخل منقعر، یہ سورہ قمر کی آیت ہے، جو لوگوں کو اٹھا اٹھا کر پٹکتی تھی. یہ محمد جوناگڑھی کا ترجمہ ہے. ہوا آندھی طوفان والی کیسی تھی کہ تیز ہوا چل رہی تھی، جو لوگوں کو ہوا میں اوپر، یہ صرف تھوڑی دور نہیں، اوپر اٹھا کر بہت اونچائی تک لے جاتی تھی، اٹھا اٹھا کر پٹکتی تھی. اور پٹکنے کے بعد ان کا معاملہ کیسا تھا کہ وہ اٹھا کر پٹکتی تھی گویا کہ وہ جڑ سے کٹے ہوئے کھجور کے درخت، کھجور کے تنے ہیں، آسمان میں اٹھا کر ان کو پھینک. تو ایک تو وہ تنو مند بھی تھے، بہت صحت مند اور جو ہے طاقتور، حضرت آدم سے کم ہی تھے. لوگ بہت مبالغہ کرتے ہیں کہ ایسے تھے اور ویسے تھے، تو وہ سب مبالغے کی بات ہے. تو بہرحال صحت مند تنو مند تھے. اب جب ان کو عذاب آیا، سوچے ہوا کیسی اور طوفان کتنا شدید رہا ہوگا کہ اتنے مضبوط لوگ ہوا میں بلندیوں پر اڑ رہے ہیں، اور اس کے بعد ہوا اس طرح زمین پر پٹکتی کہ وہ بکھر جاتے. ہاں، بغیر سر کے. بعض علماء نے کہا کہ اللہ نے آگے کہا نا اعجاز و نخل خاویہ، یعنی ایسے کھجور کے درخت جن کا اوپر کا حصہ کٹ کر دیا جاتا ہے. عرب کے لوگ یہ دیکھتے تھے، جانتے تھے کہ اس کا سر کاٹ دیا جائے تو جیسے وہ تنا ہے پورا لمبا، ویسے یہ زمین پر پڑے تھے، کھوکھلے تنوں کی طرح. کتنے بڑے بڑے تھے، اور ہوا کیسی تیز رہی ہوگی. یہ قرآن کے دوسرے مقام کی آواز کے الفاظ سے بھی سمجھ میں آتا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ حاقہ میں کہا وَأَمَّا عَادٌ فَأُهْلِكُوا بِرِيحٍ صَرْصَرٍ عَاتِيَةٍ. رہے عاد، یہ اللہ کا فرمان ہے سورہ حاقہ میں 29واں پارہ. رہے عاد تو وہ بے حد تیز و تند ہوا، یعنی بالکل آندھی کہیے اس کو، تیز ہوا کہنے کے بجائے تیز آندھی بولنا چاہیے. آندھی میں بھی تیز. ہاں، آندھی سے غارت کیے گئے، تباہ کر دیے گئے اہلے کو. ہاں، جسے ان پر لگاتار سخرھا علیہم سبع، یہ قرآن کہہ رہا ہے، اللہ فرما رہا ہے سخرھا علیہم سبع لیال وثمانیۃ ایام حسوما. کہہ رہے ہیں جو یہ تیز ہوا ان پر 7 راتوں اور 8 دنوں تک اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان پر مسلط رکھا. یہ مسلسل 7 رات اور 8 دن یہ تیز تند آندھی ان پر چلتی رہی. چنانچہ فطر القوم فیہا سرعا، نتیجہ کیا ہوا کہ اس میں پس تم دیکھتے ہو کہ یہ لوگ زمین پر اس طرح گر گئے. سرعا پچھاڑ دیے گئے. مرغی آتی ہے تو کیسے آدمی گرتا ہے، مسرع پچھاڑنے کی جگہ، گرنے کی جگہ، تو یہ پچھاڑے ہوئے تھے. کأنہم اعجاز نخل خاویہ، جیسے کہ کھجور کے کھوکھلے تنے ہوں. فہل تری لہم من باقیہ، تو کیا
ان میں سے کوئی تمہیں باقی نظر آ رہا ہے؟ سب کو اللہ نے نام و نشان مٹا دیا، تباہ کر دیا۔ یہ سورہ حقہ کی آیت تھی۔ اسی طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ احقاف میں فرمایا کہ فَلَمَّا رَأَوْهُ عَارِضًا مُسْتَقْبِلَ أَوْدِيَتِهِمْ، جب انہوں نے اپنی وادیوں کی طرف آنے والے بادل کو دیکھا تو قَالُوا هَذَا عَارِضٌ مُمْطِرُنَا، خوش ہو گئے، کہا کہ یہ بادل ہے جو ہمیں بارش دینے والا ہے۔ بل ہوا، لیکن جواب ملا بل ہوا مما مستعجلتم بہ، نہیں یہ بارش کا پانی بارش کی بدلی نہیں ہے، بلکہ یہ وہ ہے جس کی تم جلدی کر رہے تھے۔ حضرت ہود سے کہہ رہے تھے نا کہ فاتنا بما تعدنا ان كنت من الصادقین، کہ جو وعدہ کر رہے ہو تو ہم کی دے رہے ہو، لا کے بتاؤ اگر سچے ہو۔ تو یہ جو تم مانگ رہے تھے، عذاب میں جلد بازی کر رہے تھے، مطالبہ کر رہے تھے نا، اس بادل میں وہ ہے۔ ہاں، ریح فیہا عذاب علیم، ہوا ہے، تیز ہوا۔ ہاں، عام طور سے ریح کا لفظ سیاق و سباق سے عام ہوا کے لیے بھی ہوتا ہے، لیکن طوفانی ہوا کے لیے اس کا زیادہ استعمال، اور یہاں وہی معنی ہے کہ طوفانی ہوا ہے جس میں عذاب علیم ہے۔ آگے اللہ نے کہا تدمر کل شیء بامر ربھا، جو اپنے رب کے حکم سے ہر چیز کو تباہ کر دے گی، کرنے والی ہے۔ ہاں، دمرا یدمر، تباہ کرنا، برباد کرنا ہر چیز کو۔ فلا فاصبحوا، تو نتیجے میں جب یہ ہوا ان پر مسلط ہوئی 7 راتوں اور 8 دنوں تک، تو ہر چیز تباہ ہو گئی۔ جو بڑے بڑے محلات بنائے تھے ان میں موجود، لیکن عمارتیں قائم رہی۔ الا فلا فاصبحوا لا يرى الا مساکنہم، تو ایسے ہو گئے کہ ان کے مساکین کے علاوہ کوئی چیز نظر آنے والی نہ رہ گئی، ساری چیزیں تباہی کا شکار ہو گئی۔ میں خاتمے پر قرآن کے ایک مقام سے ترجمہ صرف کرتا ہوں، جو اس میں سے کچھ باتیں گزر چکی، پھر بھی قرآن کی ایک برکت بھی ہے، اس کے الفاظ کی جو تاثیر ہے وہ کسی اور میں نہیں آ سکتی۔ سورہ ہود کی آیت پڑھ رہا ہوں، حضرت ہود کے نام سے ہی ہے یہ سورہ مبارکہ۔ تو کذبت، اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد ہے وَإِلَىٰ عَادٍ أَخَاهُمْ هُودًا، اور عاد کی طرف، قوم عاد کی طرف ان کے بھائی ہود کو بھیجا۔ میں نے بتایا کہ یہاں یہ اخا، بھائی جو کہا، یہ نسل، خاندان، قبیلے والا بھائی پن ہے، دینی نہیں۔ ہاں، ان کے بھائی ہود کو بھیجا۔ قال، تو انہوں نے دعوت دی، تعلیم دی، کیا؟ یا قوم اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ، اے میری قوم کے لوگوں، اللہ کی عبادت کرو، تمہارے لیے اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے۔ اس سے پتہ چلا کہ تمام انبیاء کی دعوت پہلی بنیادی توحید ہے، جو پہلے بھی گزر چکا۔ یہ بھی دیکھ لیجئے، ہر نبی نے یہی دعوت دی۔ ایک کہا ان انتم الا مفترون، تم لوگ مفتر ہو، یعنی جھوٹ باندھے گئے ہو، تم جو چیزیں اختیار کیے ہو نا، یہ ملمہ کی ہوئی ہے، دھوکہ دی ہوئی ہے، تم صحیح چیز اور سچی چیز پر نہیں ہو۔ یا قوم لا اسألکم علیہ اجرا، اے میری قوم کے لوگوں، میں جو تم سے دعوت کا کام کر رہا ہوں، دعوت دے رہا ہوں، اس پر میں تم سے کوئی اجرت نہیں مانگتا۔ دیکھیں، نبی کی تعلیم بے لوث ہے، وہ قوم سے کچھ معاوضہ نہیں مانگ رہا ہے۔ ہاں، ایسا آدمی جو سچا ہے، جو باکردار ہے، جو ہر اعتبار سے قابل اعتماد قوم میں رہا ہے، اس کے کردار کو سب جانتے ہیں، اور پھر جو بات پیش کر رہا ہے اس پہ کہہ رہا ہے کہ میں اس سے دنیا کا کوئی فائدہ تم سے نہیں چاہتا۔ یہ اللہ تعالیٰ نے کتنا واضح رکھا ہے کہ ایسا آدمی غلط نہیں ہو سکتا، اس کی بات رد کے لائق ہی نہیں ہے، پھر بھی لوگ نہیں مان رہے ہیں۔ تو اس کا مطلب یہ کہ ان کے اندر شرارت ہے، اس لیے اللہ کی توفیق سے محروم ہیں۔ مزاج اور نفسیات بھی ان دروس میں، ان چیزوں میں ہمیں نظر آتی ہے۔ نبی کا کردار بھی نظر آتا ہے کہ کیسا ہونا چاہیے داعی کو، اور پھر مخالفت ہونے کے بعد کیا رویہ ہونا چاہیے داعی کا، صبر کرنا چاہیے، نرمی برتنا چاہیے، قوم کے حق میں خیر خواہ اور بھلا چاہنے والا ہونا چاہیے، غصہ آ کے فوراً رد عمل نہیں ظاہر کرنا چاہیے۔ ان اجریہ الا علی اللہ علی الذی فطرنی، یقیناً میرا اجر اور میری اجرت یا بدلہ تو صرف اس ذات پر ہے جس نے مجھے پیدا کیا۔ افلا تعقلون، کیا تم سمجھتے نہیں ہو کہ میں کتنی صاف اور واضح بات کہہ رہا ہوں؟ ہاں، ویا قوم استغفروا ربکم، اور میری قوم کے لوگوں، اپنے پروردگار سے مغفرت طلب کرو، جو تم سے گناہ اور شرک ہو گیا نا، معافی مانگ لو۔ ہاں، ثم توبوا الیہ، پھر توبہ کرو اس کی طرف۔ توبہ اور استغفار ایک دوسرے کے معنی میں بھی استعمال ہوتے ہیں، اور اگر دونوں ساتھ میں آتے ہیں تو استغفار کا معنی ہوتا ہے کہ جو غلطی ہم سے ماضی میں ہو چکی ہے، اللہ اس کو معاف کر دے، ڈھانپ دے، اور مستقبل میں ہم تیری طرف پلٹ کر آ رہے ہیں تو ہم کو گناہ سے بچا۔ تو ایک ماضی کے لیے، ایک مستقبل کے لیے ہو جائے گی۔ ہاں، تو کہا ثم توبوا الیہ، ایسا کرو گے تو کیا ہوگا؟ یرسل السماء علیکم مدرارا، تم پر خوب بارش برسائے گا آسمان سے، وَيَزِدْكُمْ قُوَّةً إِلَىٰ قُوَّتِكُمْ، اور تم کو پہلے سے جو قوت حاصل ہے، طاقت حاصل ہے، بدن، اور تم فخر گھمنڈ کرتے ہو، ہاں، تو اس پہ اور زیادتی کرے گا۔ وَلَا تَتَوَلَّوْا مُجْرِمِينَ، اور مجرم ہو کر نہ پلٹو۔ ہاں، یہاں دروس و اسباق کے طور پر شاید میں بھول جاؤں، یہاں شیخ وغیرہ نے نکالا ہے کہ ان کو گھمنڈ تھا، ہم اپنی طاقت پر،
کون ہے ہم سے زیادہ طاقتور؟ ابھی ان کا قول نقل کیا نا. ہاں کون ہے جو ہماری طرح اس طرح شان والا گھر بنائے، محل بنائے؟ غرور کا انجام برا ہوتا ہے. ہاں غرور نے بہت سارے لوگوں کو توڑ دیا. ابلیس کو بھی اسی نے راندہ درگاہ بنا دیا. ساری نیکیاں دھری کی دھری رہ گئی، بہت نیک ہوتا ہوا فرشتوں تک پہنچ چکا تھا، لیکن اس غرور نے وہ ساری نیکی تباہ و برباد کر دی اور جہنم اس کے لیے مقدر کر دی. ہاں قالوا یا ہود، جب حضرت ہود علیہ السلام نے دعوت دی تو انہوں نے کہا قالوا یا ہود ما جئتنا ببینۃ، اے ہود آپ نے کوئی واضح دلیل نہیں دی. ہاں بھائی میں سچ بول رہا ہوں، میری بات کوئی تم جھوٹ ثابت کر دو. یہ سب تو ہے ہی، اور اللہ نے ہر نبی کو واضح دلیلیں دی، اور ان کی ایک بہت بڑی دلیل اہل علم نے کہا کہ ان کا وہ چیلنج ہے، یہی ان کی نشانی تھی آگے کی. ہاں وما نحن بتارکی آلہتنا عن قولک وما نحن لک بمؤمنین، اور تمہاری بات سے کہنے سے ہم اپنے معبودوں کو چھوڑنے والے نہیں ہیں، اور نہ ہی ہم آپ کی بات کو ماننے والے ہیں. مؤمنین یقین کرنے والے، تصدیق کرنے والے، ماننے والے، آپ کی بات کو ماننے والے نہیں ہیں. ان نقول الا اعتراک بعض آلہتنا بسوء، ہمارا تو بس یہ کہنا ہے کہ ہمارے بعض معبودوں نے آپ کو کوئی برائی پہنچا دی، یعنی جو ابھی بتایا کہ آپ پر کوئی جھپٹا مارا ہے برائی کا. ہاں قال انی اشہد اللہ واشہد انی بریء مما تشرکون، اگر تم ایسا کہہ رہے ہو تو سنو، یہ ان کی نشانی ہے، چیلنج ہے. تم مجھ سے دلیل مانگ رہے ہو تو میری یہ واضح دلیل ہے، میں اکیلا ہوں، طاقتور نہیں ہوں، تم پوری قوم ہو، تو میں اللہ کو گواہ بناتا ہوں اور تم بھی گواہ رہو کہ جس کو تم شریک ٹھہراتے ہو میں اس سے بری ہوں اللہ کے سوا. فقیدونی جمیعا ثم لا تنظرون، سب مل کر مجھ پر میرے خلاف چال چلو، سازش کرو، اور پھر مجھ پر جو ہے مجھ کو موقع نہ دو. یہ گزر چکی آیت لیکن پورا پڑھ رہا ہوں. انی توکلت علی اللہ ربی و ربکم، میں اللہ پر میں نے بھروسہ کیا جو میرا اور تمہارا پروردگار ہے. ما من دابۃ الا هو آخذ بناصیتها، کوئی بھی چوپایا جانور چلنے پھرنے والا نہیں ہے مگر اللہ کے ہاتھ میں اس کی پیشانی ہے. یعنی ہر ایک چیز اللہ کے قابو میں ہے. کوئی کتنا بھی بڑا ہو جائے، کتنی بھی بڑی قوت کا مالک اپنے آپ کو سمجھتا رہے، سب کی پونچھ اور پیشانی اللہ کے ہاتھ میں ہے. ان ربی اعلی صراط مستقیم، یقیناً میرا پروردگار صراط مستقیم پر ہے، لہذا وہ ظلم نہیں کرتا، جو صحیح راستے پر ہے اس کو بچاتا ہے، مدد کرتا ہے. فَإِن تَوَلَّوْا فقط ابلغتکم ما ارسلت بہ، اب اگر تم پیٹ پھیرتے ہو، میری بات نہیں مانتے، تو میں نے تو اپنا کام کر دیا، جو کچھ میں کو دیا گیا تھا میں نے تم کو پہنچا دیا تم تک. وَيَسْتَخْلِفُ رَبِّي قَوْمًا غَيْرَكُمْ، ہاں اب تم کو پہنچا دیا، تم اگر پیٹ پھیرتے ہو تو اللہ تعالیٰ تم سے نپٹے گا، اور اللہ تمہارے بعد دوسری قوم کو خلیفہ جانشین بنا دے گا. وَلَا تَضُرُّونَهُ شَيْئًا، اور تم اللہ کا کچھ بھی بگاڑ نہیں سکتے، کچھ نقصان نہیں پہنچا سکتے. ان ربی علی کل شیء حفیظ، میرا پروردگار ہر چیز پر حفیظ ہے، نگراں ہے. ہاں ولما جاء امرنا، اور جب ہمارا حکم یعنی عذاب آ گیا، نجینا ہودا والذین آمنوا معه برحمت منا، تو ہم نے ہود کو اور وہ لوگ جو ان کے ساتھ ایمان لائے تھے اپنی رحمت سے ہم نے ان کو نجات دے دی. عذاب آئے گا تو عذاب سے بچانے والا بھی اللہ ہی ہے، اس کی رحمت ہی ہے. تو ہود علیہ السلام اور ان کو ایک الگ سے کسی مقام پر اللہ تبارک تعالیٰ کے حکم سے پہنچا دیا گیا، بھیج دیا گیا. وَنَجَّيْنَاهُم مِّنْ عَذَابٍ غَلِيظٍ، اور ہم نے بڑے سخت عذاب سے ان کو بچا لیا. وَتِلْكَ عَادٌ، یہ عاد ہے، قوم عاد. جَحَدُوا بِآيَاتِ رَبِّهِمْ، اپنے پروردگار کی آیتوں کا، نشانیوں کا انکار کیا، مخالفت کی. وَعَصَوْا رُسُلَهُ، اور اس کے رسولوں کی نافرمانی کی. وَاتَّبَعُوا أَمْرَ كُلِّ جَبَّارٍ عَنِيدٍ، اور ہر سرکش اور ضدی، ہر دھرم آدمی کی بات کی اتباع کی. نبی کے اللہ کی بات جو نہیں مانتا نا، وہ سرکشوں کی بات کو مانتا ہے. وَأُتْبِعُوا فِي هَذِهِ الدُّنْيَا لَعْنَةً، وہ ان کو قیامت، اس دنیا میں ان کو لعنت ان کے پیچھے لگا دی گئی. وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ، آج سب برا کہہ رہے ہیں، ہم برا کہہ رہے ہیں، لعنت بھیج رہے ہیں. اور قیامت کے دن بھی الا ان عادا کفروا ربهم، سنو یاد رکھو، عاد نے، قوم عاد نے اپنے پروردگار کا انکار کیا، کفر کیا. الا بعدا لعاد قوم ہود، تو سنو لعنت ہے، دوری ہے رحمت سے عاد کے لیے جو قوم ہود ہے. یہ ایک مقام سے میں نے قرآن پڑھا، سورہ شعراء میں بھی ان کا خود تفصیل سے ذکر ہے، سورہ احقاف میں، اور جیسا کہ میں نے کہا 27 مقام پر قوم عاد کا، 7 مقام پر حضرت ہود کا ذکر ہے. اس میں ہمارے لیے دروس عبرت کے سامان جو حضرت نوح کے واقعات میں ہم نے پڑھے، اس میں بھی ہے نبی کا کردار، نبی کا نمونہ، قوم کا کردار، قوم کا سرکشی کا نمونہ، اور پھر ان کا انجام. اس اعتبار سے ہمیں بھی یہ ماننا چاہیے کہ اللہ کا قانون بدلتا نہیں ہے. اگر ہم نے بھی وہی روش اختیار کی، رسول کی مخالفت کی، اللہ کی آیتوں کا انکار کیا،
تو انجام ہمارے سامنے ہے. یہ اللہ کا قانون ہے اور اللہ کا قانون بدلتا نہیں. ان کا گھمنڈ، ان کا انکار، ان کا اپنے آپ پر بھروسہ کرنا کہ ہمارے پاس یہ ہے اور وہ ہے، یہ ساری چیزیں بیکار ہے. دنیا میں یہ بھی آئے، بڑی بڑی عمارتیں بنائے، گزر گئے. آج ہم لوگ ہیں، ہم بناتے ہیں، ہم گزر جائیں گے. ہمیں وہ چیز بنانی چاہیے جو ہمارے ساتھ جائے، جو ہمارے لیے بعد میں مرنے کے بعد بھی مفید ہو. ہاں، گھر محل بنانے سے اچھا عبادت گاہ بنا دیں، تعلیم دے دیں، بچوں کو تعلیم دے دیں، اللہ نے جو دیا ہے اس میں سے حقداروں کو خرچ کریں. تو یہ سارے اسباق اس میں ملتے ہیں. اسی طریقے سے دعوت و تبلیغ کا کام کریں. دعوت و تبلیغ کرتے ہوئے اللہ پہ بھروسہ کریں. اور اگر اللہ پہ بھروسہ کریں گے تو آپ اکیلے بھی ہیں، سامنے جو ہے پوری قومیں آ جائیں. یا ابھی جو جنگ چل رہی ہے، سازشیں جن کے بارے میں ہمارے یہاں لوگ بحث کرنے لگے ہیں، جس کی طرفداری کر رہے ہیں صرف اس لیے کہ اسرائیل اور امریکہ کو مار رہا ہے. اس نے تاریخ میں اسرائیل اور امریکہ سے یہود و نصارہ سے زیادہ اسلام اور مسلمانوں کو نقصان پہنچایا ہے. میں ہوائی بات نہیں کر رہا ہوں، آپ دیکھیں، ان سے زیادہ پہنچایا، ان سے زیادہ برے ہیں. اب یہ کہنا آج کے ماحول میں لوگ کہیں گے کہ یہ ان کا ساتھ دے رہے ہیں، نہیں، یہ سب ہیں. ابھی بھی یہ لوگ دونوں مل کے نقصان پہنچائیں گے. تو زمین کا جھگڑا ہے، حکومت بدل جائے تو یہ پھر ایک ہو جائیں گے. تو ان کی سازشیں مل جل کے ہوتی ہیں. ہاں، تو خیر، جو اس طرح کی پوری تاریخ ہے ان کی، لاکھوں کروڑوں لوگوں کو مارا ہے. جو میں بات کہہ رہا ہوں یہ علامہ ابن تیمیہ اور دوسرے علماء نے لکھا ہے کہ یہ یہود و نصارہ سے زیادہ نقصان دہ ثابت ہوئے ہیں مسلمانوں کے حق میں ہمیشہ. ہاں، کبھی ان کے خلاف مسلمانوں کا ساتھ نہیں دیا، مسلمانوں کے خلاف ان کا ساتھ برابر دیا ہے. خیر، یہ ہم کو باطل کا مزاج نظر آتا ہے، اور اس میں ہمارے لیے درس ہے کہ اگر ایک آدمی حق پر ہے، ہمارے لیے یہ خطرہ نہیں ہے کہ باطل کی اتنی قوت ہے اور وہ یہ پلان کر رہے ہیں، ان کا ایسی فوج اور ایسے میزائل بن رہے ہیں. یہ ٹینشن کی بات نہیں ہے. ٹینشن کی بات، فکر کی بات اس واقعے میں اور انبیاء کے واقعات میں دیکھیں تو ہمارے لیے یہ ہونا چاہیے کہ ہم اپنی ذمہ داری پوری کر رہے ہیں کیا. اگر ہم اپنی ذمہ داری ایمان کی، دعوت و تبلیغ کی پوری کر رہے ہیں، اللہ پہ بھروسہ کر رہے ہیں، توحید ہمارے پاس ہے، تو یہ کوئی ٹینشن کی بات نہیں ہے. ہمیں اس بات کی فکر کرنا چاہیے کہ ہم ایمان اور عمل میں کم تو نہیں ہیں، اللہ سے ہمارا رشتہ کمزور تو نہیں ہوا. اگر یہ مضبوط ہے تو یہ دیکھیے ہود علیہ السلام اکیلے ہیں، چند لوگ ایمان لائے، کمزور لوگ، قوم کچھ بگاڑ نہیں سکی، اور اللہ نے ان کو بچا لیا، ان کو تباہ کر دیا. بنی اسرائیل کو دریا میں راستہ بنا کے نکال دیا، آل فرعون کو ڈبو دیا. یہ انبیاء کے واقعات میں اس قسم کا درس ہے. یہ اللہ کا قانون ہے. سب کی دعوت بنیادی طور سے توحید ہے، شرک سے ممانعت ہے. اس لیے ہمارا فوکس بھی انہی پر ہونا چاہیے. اس میں بعض دروس سے انشاءاللہ آگے آئیں گے. تھوڑا وقت زیادہ ہو گیا، لیکن میری کوشش یہ تھی کہ حضرت ہود علیہ السلام کا تذکرہ آج ہی مکمل ہو جائے. انشاءاللہ کل کے درس میں ہم قوم صالح سے متعلق کچھ معلومات جانیں گے. اللہ تعالیٰ ہمیں خیر کی توفیق دے، اخلاص عطا فرمائے، ایمان اور عمل صالح کی توفیق دے، اور دنیا اور آخرت میں اس کے ذریعے سے کامیابی دے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، وصلی اللہ علی نبینا محمد.